کہ ڈیولپ ورلڈ کے اندر جو کہیں کوئی پریزیڈینشیل یا پرائم منسٹریل الیکشنز جب لڑتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں اپنی ڈبیٹ کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ جس جگہ سے وہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. ان معاشروں کے اندر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن مساجد جیسا درجہ رکھتی ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی کیا ویلیو ہے. انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم کے اندر جب ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی تو وہاں پہ جو لوگ ہمیں اپوائنٹ کریں گے ان کی بھی ویلیو نہیں ہوگی. کہ آپ کے ہائر ایجوکیشن کا بجٹ کم کر دیا گیا ہے. امیجن کریں کہ ہائر ایجوکیشن کا بجٹ آپ کا 50% سے زیادہ سلیش کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کا بیسٹ ڈیفنس اس کا ایجوکیشن سسٹم ہو سکتا ہے یا ایجوکیشن ہو سکتی ہے. اگر آپ کے پاس سب پڑھے لکھی قوم ہوگی، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو آپ کو کوئی بہت زیادہ فوج کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کوئی بہت زیادہ اپنے لیے کوئی سٹیل والز تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو بلیٹس کو روکیں. کیونکہ آج جو جنگ لڑی جا رہی ہے نا سر، وہ دماغوں کے اندر لڑی جا رہی ہے. 5th جنریشن وارفیئر، 6th جنریشن وارفیئر، اب 7th جنریشن وارفیئر کی باتیں آنا شروع ہو گئی. آج آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں بڑے شدید حالات خراب ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے جی بی کے اندر بھی حالات بڑی حد تک خراب ہیں. یار ہم نے وہاں سے آج سے 50 سال پہلے وہاں کوئی یونیورسٹیاں کیوں نہیں بنائیں؟ وہاں پہ ڈیرہ بگٹی کے اندر میری اچھی یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ تھوڑا سے فاصلے پہ تو آپ کا سندھ اور پنجاب وہاں پہ شروع ہو رہا ہے. ڈیرہ بگٹی کشمور سے سارا کے سارا کوئی 50 کلومیٹر نہیں بنتا. وہاں پہ ہماری اچھی یونیورسٹی کیوں نہیں بنی؟ کیونکہ آج آپ سے کوئی باہر پہ اٹیک کرنے کے لیے نہیں آئے گا. آپ کے اندر ساری فالٹ لائنز اویلیبل ہیں اور وہ ہم نے کریٹ اس وجہ سے کی ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہیں کیا. اب نواز خان صدوزئی اس کا نام تھا. ہی بیکیم دا فرسٹ وائس چانسلر اور اس نے یونیورسٹی کے لیے کوئی 800+ کنال زمین اپنی یونیورسٹی کے لیے ڈونیٹ کی، اپنی ذاتی زمین. لاہور جا کے مختلف یونیورسٹی سے اچھے دماغوں کو پک کیا، ان کو وہیں پر ان کے گھروں میں جا کے لیٹرز دیے، پک کر کے گومل یونیورسٹی میں لے کے آئے کہ آپ یہاں پہ ہم آپ کو فیسلٹیز دیں گے، ہم آپ کو پیسے دیں گے، ہم آپ کو تمام انوائرمنٹ دیں گے جس سے وہ آپ کو ایجوکیشن امپارٹ کرنے میں کوئی امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں. ول سی کہ آپ آج کسی بھی اچھی یونیورسٹی کے اندر پرانے لوگوں کے پاس چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہی ہیز بین سم ٹائم پارٹ آف گومل یونیورسٹی. تو اس ملک کی ایک بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ ہمیں ان ایریاز کے اندر جو کہ ایکچولی آپ کی فیوچر کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، آپ کا فیوچر بلٹ ہو رہا ہوتا ہے کلاس روم کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر آپ کا فیوچر بلٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ایجوکیشن چاہے وہ اسکول لیول کی ہے، کالج لیول کی ہے، یونیورسٹی لیول کی ہے، کسی بھی لیول پہ ہمارا کوئی فوکس نہیں رہا. آج اگر تھوڑی سی اس لحاظ سے دیکھیں کہ آپ کی پالیسی بھی گورنمنٹ کی اسٹیٹ لیول کی میں دیکھ رہا ہوں شاید وہ بالکل واضح نہیں ہے. ویژن ہی کلیئر نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب یہ انسٹیٹیوشن سے باہر نکلیں تو ہم کیا ان کے اندر انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں. میں آج آپ کے ساتھ بہت افسوس کے ساتھ یہ جس وقت آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سویرے میں کیا پڑھ کے آ رہا ہوں؟ صبح سویرے میں یہ پڑھ کے آ رہا ہوں کہ منسٹر فار ایجوکیشن پنجاب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وائس چانسلرز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ایک بندہ 2 کروڑ میرے ڈرائیور کو دے کے گیا ہے. اور وہ یہ چیز اخبار اور ٹیلی ویژن پہ اس وقت چل رہی ہے. اور اس طریقے سے اس وقت آپ کی پاکستان کی تقریباً 40% یونیورسٹیز کے ہیڈز نہیں ہیں اور ان کے حوالے سے جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ سارے پولیٹیکل بیسڈ ہو رہی ہیں. السلام علیکم. اکمل شہزاد گمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے مہمان ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب ہیں. آپ بنیادی طور پہ ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں اور آج کل سوشل سائنسز کے ڈین ہیں اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں. تو ڈاکٹر صاحب سے کافی عرصے سے گفتگو جو تھی وہ پینڈنگ تھی، تو ابھی آج ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے گپ شپ کرتے ہیں. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ میں خیریت سے ہوں، آپ خیریت سے ہیں، اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے آج مجھے اس پروگرام میں اپنے ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. تو آج ہم جو ایکیڈیمکس کے حوالے سے تو گفتگو کریں گے. آپ کی کئی کتابیں ہیں، خاص طور پہ اسلاموفوبیا پہ آپ کی ایک باہر سے بھی کتاب چھپی ہے، تو سیج انٹرنیشنل سے. تو اور بھی آپ کی کتابیں ہیں، ان پہ بھی باتیں کریں گے. لیکن یہ کہ آج میں نے کہا کہ تھوڑا سا آپ کے ایجوکیشن کے حوالے سے، آپ کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے اور جو آپ کی آئندہ زندگی میں اسپیریشنز ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے. تو ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیے گا کہ پیرنٹس کیا کرتے تھے، آپ کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟
میرا تعلق جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک بڑی مشہور بلوچ فیملی ہے، میرا اس سے تعلق ہے. اور میری فیملی کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ میرے دادا جان ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کی سیاست میں اچھے خاصے ان تھے، اور قائد اعظم کے دوستوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ان تھا. کا کیا نام تھا؟ مولادات خان بلوچ ان کا نام تھا. بالکل واز مائی گرینڈ فادر. اور ان کے سب سے بڑے ایاز خان بلوچ کا میں بیٹا ہوں، ظفر اقبال. تو میرے دادا قائد اعظم کے اچھے دوستوں میں بھی شمار ہوتے تھے، اور ان کی ہی انویٹیشن پہ ہی واز جنرل سیکرٹری مسلم لیگ ان دی ایریا ان دی ریجن. تو ان کی انویٹیشن پہ قائد اعظم محمد جناب پاکستان بھی تشریف لائے تھے. یعنی ڈیرہ اسماعیل خان. جی، ڈیرہ اسماعیل خان. اور میرے دادا کی جو کانٹریبیوشنس تھیں ان کریشن آف پاکستان اس ملک کے حوالے سے، تو اس پہ الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان میں سم ٹائم ان 1988 اور 87 جب مختلف لوگوں کو جو پاکستان میں بنانے میں جن کی کانٹریبیوشنس سے ان کو ایوارڈ کیا جا رہا تھا، تو میرے دادا جان کو بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے گولڈ میڈل ایوارڈ کیا تھا، جو کہ میرے فادر نے پریزیڈنسی میں جا کے ریسیو کیا تھا، اس لیے کہ میرے دادا جان کی اس وقت طبیعت کو ٹھیک نہیں تھی. تو ڈیرہ اسماعیل خان کی جو بلوچ مشہور فیملی ہے، میرا تعلق اس سے ہے. اور میری ساری تعلیم بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے. اگر میں آپ کو یہ کہوں تو شاید سم ہاؤ سرپرائزنگ ہوگی آپ کے لیے یہ بات کہ میں ماسٹرز تک ڈیرہ اسماعیل خان شہر سے ہی من باہر نہیں نکلا تھا. اچھا. کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے باہر کیا ہوتا ہے. ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان سے بالکل ساتھ کر کے بکھر پنجاب کا ڈسٹرکٹ بنتا ہے. تو اس وقت شاید بکھر بھی ڈسٹرکٹ نہیں تھا. تو ڈیرہ اسماعیل خان اور بکھر کے درمیان میں جو برج بنا، دس واز سم ٹائم پرابلی مائی لیٹ کالج ڈیز تھے، جس میں پہلی مرتبہ ڈیرہ اسماعیل خان سے بکھر گیا تھا. یعنی یہ آپ کا کل جہان ڈیرہ اسماعیل خان تھا؟ کل جہان ڈیرہ اسماعیل خان تھا. کمپلیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہیں پر جو اس کا ماحول اور اس کے اندر جو پلنا بڑھنا وہیں پہ تھا. میری کلاس 1 سے لے کر ماسٹرز تک ساری تعلیم بھی ڈیرہ اسماعیل خان کے اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹی سے ہے، جو کہ کامن یونیورسٹی ہے. اور آپ کا جو ماسٹرز ہے یہ میس کام میں ہے؟ اچھا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے آڈینس کے لیے کوئی اس میں انسپریشن ہو. میں نے بی ایس کیا تھا سائنسز کے سبجیکٹس میں، جس میں میتھ، کمپیوٹر سائنس. اس زمانے میں بی ایس سی ہوتی تھی؟ جی، اس زمانے میں بی ایس سی ہوتی تھی. بالکل صحیح. تو 2 ایئرز بی ایس سی پروگرام. بالکل صحیح. تو اس میں ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس کا بھی آپشن ہوا کرتا تھا. دس واز فرسٹ ٹائم انٹروڈیوسڈ. یعنی یہ کوئی مڈ 80 یا ارلی 80s کی بات ہوگی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1989 کی بات ہے یہ. میں ایگزیکٹلی آپ کو اچھا، بالکل صحیح. لیٹ 90s ہو گیا. لیٹ 90s. بالکل صحیح. میں 1985 میں 86 میں نے میٹرک کیا تھا، پھر اس کے بعد ایف ایس سی، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ عمر پوچھنے کا نا ایک طریقہ بھی ہے، ایون جو رشتے کے لیے بھی آتے ہیں نا فیملیز آپس میں، ظاہر ایک نیچرل فینومینا ہے، تو وہ عمر پوچھنے کی بجائے وہ پوچھتے ہیں جی آپ نے میٹرک کب کیا. میٹرک کب کیا تھا. ایگزیکٹلی. جو تھوڑے چلاک بزرگ ہوتے ہیں. تو میرا انٹرسٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ بھئی میں نے میٹرک فلاں سال میں کیا. تو میری جو تعلیم ہے وہ سائنس بیسڈ پہ تھی. سائنس کے ڈپارٹمنٹ سے میں نے لی تھی. فزکس، میتھس اور کمپیوٹر سائنس میرے سبجیکٹس ہوا کرتے تھے. اینڈ آئی واز گڈ ان پروگرامنگ. کمپیوٹر پروگرامنگ میں بہت اچھا تھا. تو پھر مجھے ایڈمیشن مل گیا مینجمنٹ سائنس کے اندر. اس کو اس وقت بزنس ایڈمنسٹریشن کہتے تھے، MBA. تو میرا جو گورنمنٹ، اس زمانے میں MBA کا رواج بھی نیا نیا چلا تھا اور بہت خلقت جاری تھی. بہت بڑی خلقت جاری تھی. صرف اس 2 ڈپارٹمنٹس تھے سب سے زیادہ جو رش لے رہے تھے، ایک MBA کا اور دوسرے کمپیوٹر سائنس کا. تو میں نے MBA میں ایڈمیشن لے لیا. ایک سیمسٹر وہاں پہ گزارا تو مجھے پتہ چلا کہ شاید آئی ایم ناٹ مینٹ فار دس کائنڈ آف ڈسپلن. میں تھوڑا سا سوچنے کے حوالے سے اوپن تھا، جبکہ مینجمنٹ سائنس کے اندر آپ نے اکاؤنٹنگ اور ان سب چیزوں میں ایک ڈومینس کے اندر رہتے ہوئے سوچ آپ کی ہوتی تھی. کوئی بہت زیادہ آگے آپ سوچ نہیں سکتے تھے. سوچیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان ڈسپلنس کے اندر زیادہ آزاد نہیں ہوتی. تو میں نے کچھ عرصے کے بعد، پہلے سیمسٹر کے بعد چھوڑ دیا. تو میں بڑے ڈسٹرب تھا کہ ویئر آئی شوڈ ناؤ موو ٹو. تو اللہ بھلا کرے ڈاکٹر فضل رحیم خان کا کہ ایک مرتبہ جو میس کمیونیکیشن کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں اس ڈسپلن میں ایک لیجنڈری اسٹیٹس انجوائے کرتے ہیں پاکستان میں. ہی از آلسو فرام ڈی خان اینڈ ہی ایز ایٹ دیٹ ٹائم واز ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن، کامن یونیورسٹی.
تو ہم گومل یونیورسٹی سے واپس آ رہے تھے تو ہم علاقہ بھی تقریباً ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کر کے رہ رہے ہیں, گھر بھی ہمارے کو زیادہ دور نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے لفٹ دے دی. گومل یونیورسٹی ایکچولی شہر سے کوئی 12-15 کلومیٹر دور کر کے, انہوں نے اپنی گاڑی میں لفٹ دے دی اور میں راستے میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا کہ میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں کہ کہاں جاؤں, مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں شاید. وہ ظاہر ہے لفٹ میں جاتے ہوئے بندہ پوچھتا ہے کہ ہاں بھی بیٹے بچے آپ کیا کر رہے ہیں, بالکل تو آپ بتاتے ہیں جی میں یہ کر رہا تھا, اب یہ مطلب سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. یعنی اس طرح جنرلی ظاہر ہے آپ گاڑی میں کسی کو بٹھا لیں یا کوئی بیٹھ جائے تو جنرل اس قسم کی تو ڈسکشن جنرلی پھر یہ ڈسکشن میں تھوڑا سا انکوزیٹو بھی تھا کہ مجھے اپنے فیوچر کے لیے کوئی لائن سیٹ کرنی تھی. بالکل سر. تو دیٹ واز پرابلی دی ڈیفائننگ مومنٹ آف مائی لائف. وہ جو ٹریول 15 کلومیٹر کا فرام یونیورسٹی ٹو ڈی خان سٹی تھا نا سر, اس میں ہی انسپائرڈ میں ورچولی, اینڈ ہی ورچولی انسپائرڈ می ٹو جوائن میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ. تو نیکسٹ سیمسٹر میں نے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کر لیا اور وہیں سے ہی پھر میں نے ماسٹرز ان میس کمیونیکیشن کیا گومل یونیورسٹی سے 2 ایئرس. ڈاکٹر صاحب یہ گومل یونیورسٹی کا اچھا نام ہے پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں, اگر آپ یہ کہیں کہ جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں, تو اس کی کیا وجہ ہے کوئی؟ یہ جو چونکہ یہاں وہ ایک سنگم ہے پنجاب کا اور کے پی کا, تو میرے خیال میں جو مختلف نسلوں کے لوگ مختلف علاقوں سے لوگ وہ اکٹھے ہو کے, میرے خیال میں وہ علاقے بھی تھوڑے ذرا اگر حالات سازگار ہوں تو وہ زیادہ فرٹائل ہوتے ہیں. میرے خیال میں سر یہ وجہ شاید نہ ہو کہ وہ پنجاب اور ساتھ ہی کر کے بلوچستان کے سنگم پہ ہے. گومل یونیورسٹی اس لحاظ سے ایک بلیسڈ یونیورسٹی تھی کہ اس کو ان دا ویری بگننگ جن لوگوں نے لانچ کیا دے ور ویری ڈیووٹیڈ. اب نواز خان صدوزئی اس کا نام تھا, ہی بیکیم دا فرسٹ وائس چانسلر, اور اس نے یونیورسٹی کے لیے کوئی 800+ کنال زمین اپنی یونیورسٹی کے لیے ڈونیٹ کی, اپنی ذاتی زمین. یہ اس کی زمین پہ ہی بنی ہوئی ہے. اچھا بالکل ٹھیک. اور آپ تصور کریں کہ 800 کنال یا 900 کنال زمین کسی مقصد کے لیے دینا, یہ ہر بندے کے دل کا کام نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. اینڈ ہی واز ویری اوپن, ہی وانٹیڈ ٹو ڈیولپ دس ایز این انسٹیٹیوشن جو کہ اس علاقے کے لوگوں کو فیڈ کرے اور پلس باقی علاقے کے لوگوں کے لیے بھی ایک سورس بن سکے. کیونکہ اس وقت کے پی کے اندر صرف ایک یونیورسٹی ہوا کرتی تھی جو کہ یونیورسٹی آف پشاور تھی, اور کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ پشاور سے ڈیر اسماعیل خان تک کا جو فاصلہ 350 کلومیٹر کا تقریباً ہے, تو اس ریجن میں کسی جگہ پہ بھی کوئی یونیورسٹی نہیں تھی. تو نواب صاحب کی ایک اپروچ یہ تھی کہ اس نے ڈیر اسماعیل خان 1974 میں گومل یونیورسٹی کے لیے لاہور جا کے مختلف یونیورسٹی سے اچھے دماغوں کو پک کیا, ان کو وہیں پر ان کے گھروں میں جا کے لیٹرز دیے, پک کر کے گومل یونیورسٹی میں لے کے آئے کہ آپ یہاں پہ ہم آپ کو فیسلٹیز دیں گے, ہم آپ کو پیسے دیں گے, ہم آپ کو تمام انوائرمنٹ دیں گے جس سے وہ آپ کو ایجوکیشن امپارٹ کرنے میں کوئی امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں. یہ سر بنیاد تھی جس پہ بیس کرتے ہوئے یونیورسٹی ڈیولپ ہوئی. اینڈ یو ول سی کہ آپ آج کسی بھی اچھی یونیورسٹی کے اندر پرانے لوگوں کے پاس چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہی ہیز بین سم ٹائم پارٹ آف گومل یونیورسٹی. بالکل ٹھیک. پھر ان کی جو پروڈکٹ تھی نا پھر سر وہ انہوں نے بڑا کام کیا. میں بھی اس جگہ سے پیدا ہوا, باقی بھی اس قسم کے بڑے بڑے لوگ ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. دے آر آل ان فیکٹ دا پروڈکٹ آف گومل یونیورسٹی. تو جو بگننگ تھی نا سر, جو فاؤنڈیشن جس پہ گومل یونیورسٹی بلٹ اپ ہوئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھی تھی اور پھر بڑے عرصے تک اس کے ساتھ چلتے رہی. اب پچھلے کوئی ان 2 ڈیکیڈز کوئی تقریباً میں کہوں کہ 20 سال میں گومل یونیورسٹی بہت نیچے گئی. آپ دیکھیں کہ جرنلزم ڈپارٹمنٹ ان کا ون آف دا بیسٹ ان دا کنٹری تھا. فارمیسی آج بھی بہت اچھے ڈپارٹمنٹس میں پاکستان کے شمار ہوتا ہے اس کا. کیمسٹری ڈپارٹمنٹ, کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ, مینجمنٹ سائنس ڈپارٹمنٹ, اور ایون انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ. پنجاب یونیورسٹی کے بعد آپ کو گومل یونیورسٹی کا نام نظر آتا تھا. میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں ڈاکٹر کرامت صاحب جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے اکنامکس کا پاکستان میں, وہ بھی گومل یونیورسٹی میں کبھی کام کر چکے تھے, اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس پورے کے پی کے اندر بزنس ایڈمنسٹریشن کا پہلا ڈپارٹمنٹ گومل یونیورسٹی کے اندر ہی شروع ہوا تھا. اب پشاور یونیورسٹی 150 سال پرانی اس کی ہسٹری ہے, بٹ دے ڈڈ ناٹ ہیو بزنس ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی فاؤنڈیشن تھی وہ بہت اچھی تھی. بلکہ میں ایک اس بات کا ایک طرح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی کہنے کی جسارت کروں گا کہ میں شاید ایک وائس چانسلر ڈیزگنیٹ بھی ہوں گومل یونیورسٹی کے لیے. گومل یونیورسٹی کے لیے جو تقرریاں ہونے جا رہی ہیں وائس چانسلرس کے لیے,
تو یہ بہت خوشی کی بات ہوگی میرے لیے اور بہت بڑے آنر کی بات بھی ہوگی کہ میں اس یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں جو میری الما ماتر ہے. میں اس میں انشاءاللہ تعالی شاید وائس چانسلر بھی چلا جاؤں کچھ دیر میں. چلیں گڈ لک. تو یہ ایک میرے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ میں چلیں اپنی آپ کے یونیورسٹی کو اوپر لے کے جاؤں. گومل یونیورسٹی میں اللہ کرے آپ بطور وائس چانسلر جوائن کریں تو ظاہر ہے پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے اور انشاءاللہ. گومل یونیورسٹی بھی دیکھیں گے اور ڈیرا اسماعیل خان بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اور جو دیگر وہاں دوست ہیں ان سے بھی ملیں گے. انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے ایک پچھلے 2 ڈیکیڈس میں گومل یونیورسٹی کی بات کی، ایک ایجوکیشن کے سسٹم کے حوالے سے ڈکلائن کی، تو میرا یہ خیال ہے اور آپ کو بینگ ایک میڈیا ایکسپرٹ اور ایک ایجوکیشنسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو پچھلے 2 ڈیکیڈس میں پاکستان کی صورتحال ویسے رہی ہے، سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اور پھر یہ کہ جو دہشت گردی کا ایک پورے ملک اور خاص طور پہ جو یہ ڈیرا اسماعیل خان جیسا علاقہ ہے ان کو بہت یہ سویئر قسم کا فیس کرنا پڑا، یہ تو ایک پہلو ہو گیا. دوسرا یہ کہ جو ایجوکیشن سسٹم میں تبدیلیاں ہیں، جو سیمیسٹر سسٹم، اور دوسرا تیسرا ایک یہ بھی وجہ نہیں ہے کہ اوور آل بھی پاکستان میں تھوڑا سا ہمارا جو ایجوکیشن کا لیول ہے، یعنی جو معیار، وہ تھوڑا سا نیچے آیا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سا نہیں، بہت زیادہ بڑے ڈراسٹکلی، جسے آپ کہتے ہیں کہ نوز ڈائیو ہم باٹم کی طرف، ابس کی طرف موو کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ دیکھیں ہماری پالیسیز ہیں. ایجوکیشن ہمارا کبھی سبجیکٹ نہیں رہا آنیسٹلی. اگر آپ ہائر ایجوکیشن کو دیکھ لیں یا پھر پرائمری اور ٹرشری ایجوکیشن، جس لیول پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس ملک کی ایک بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ ہمیں ان ایریاز کے اندر، جو کہ ایکچولی آپ کی فیوچر کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، آپ کا فیوچر بلٹ ہو رہا ہوتا ہے کلاس روم کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، آپ کا فیوچر بلٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ تھوڑا سا اس لحاظ سے دیکھیں کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ نیکسٹ 10 ایئرس ٹائم یا 20 ایئرس ٹائم ہمارا جو یوتھ بلج ہے وہ آپ کا 30-35% بن جائے گا، تو اس یوتھ پہ انویسٹمنٹ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اور وہ انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جن جگہوں پہ ان کو ٹرین کرنا ہوتا ہے ان کو بہتر بنانا ایکچولی یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، تاکہ یوتھ وہاں پہ جب پڑھیں تو دے شوڈ بی ایبل ٹو پرفارم ویل ان دس سوسائٹی. اور قومیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں ایسے موقعوں کا کہ جہاں ان کے پاس نمبر آف یوتھ انکریز ہو، کوانٹم آف یوتھ انکریز ہو، اور پھر اس سے وہ فائدہ اٹھا کے ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں. انفارچونیٹلی ایجوکیشن، چاہے وہ اسکول لیول کی ہے، کالج لیول کی ہے، یونیورسٹی لیول کی ہے، کسی بھی لیول پہ ہمارا کوئی فوکس نہیں رہا. آج اگر تھوڑی سی اس لحاظ سے دیکھیں کہ آپ کی پالیسی بھی گورنمنٹ کی اسٹیٹ لیول کی میں دیکھ رہا ہوں، شاید وہ بالکل واضح نہیں ہے، ویژن ہی کلیئر نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب یہ انسٹیٹیوشن سے باہر نکلیں تو ہم کیا ان کے اندر انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں. کیا ہم نے کسی کیپٹلسٹ کی فیکٹری کے لیے ان کو فیول کے طور پر استعمال کرنا ہے اس یوتھ کو، یا ان کو لیڈرشپ رول میں لے کے آنا ہے کہ ملک کی بھاگ دوڑ ان کے ہاتھ میں دینی ہے اور پھر ان سے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ دے شوڈ ڈو سم تھنگ فار دا کنٹری. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کوئی ویژن اس حوالے سے کلیئر نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے انسٹیٹیوشنز یہ اشر بنتے جا رہے ہیں. پھر ایک اور سر، میں چونکہ آپ نے یہ بہت سینسٹیو پوائنٹ، دکھتی رگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس پہ ہاتھ رکھا ہے. ہمارے ہاں کم از کم ہم اس کو کوئی اس طرح سے تو کام کریں کہ اپنے ایجوکیشن کو ہم فول پروف کریں فرام اینی کائنڈ آف انٹرونشن فرام پالیٹکس. صرف ایک سیکٹر ہے جس کے اندر آپ سیاست نہ گھسیٹیں، اس کو نہ لے کے آئیں، میرٹ پہ بیس کرتے ہوئے فیصلہ کریں. یقین کریں کہ یہ آپ کے ملک کے لیے بہت بڑی چینج لے آ سکتے ہیں نیکسٹ کمنگ ڈیکیڈس. میں آج آپ کے ساتھ بہت افسوس کے ساتھ، یہ جس وقت آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سویرے میں کیا پڑھ کے آ رہا ہوں؟ صبح سویرے میں یہ پڑھ کے آ رہا ہوں کہ منسٹر فار ایجوکیشن پنجاب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وائس چانسلرس کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ایک بندہ 2 کروڑ میرے ڈرائیور کو دے کے گیا ہے. اور وہ یہ چیز اخبار اور ٹیلی ویژن پہ اس وقت چل رہی ہے. اور اس طریقے سے اس وقت آپ کی پاکستان کی تقریباً 40% یونیورسٹیز کے ہیڈز نہیں ہیں، اور ان کے حوالے سے جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ سارے پولیٹیکل بیسڈ ہو رہی ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے لیے آپ کے پاس بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں, جہاں پہ آپ اپنی پولیٹیکل منورنگ کر سکتے ہیں, لیکن کوئی سیکٹر ایسا جو کہ ایکچولی آپ کی سوسائٹی کا فیوچر ڈیولپ کرنے میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے, اس کو تو اس سے پاک رکھیں اور میرٹ بیسڈ ڈیسیژنس کریں تاکہ آپ کا فیوچر کسی محفوظ حال. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب آپ نے کہا نا کہ جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو پالیٹکس سے پاک رکھیں, تو میں یہ سمجھا کہ شاید آپ جو طالب علموں کی انوالومنٹ ہے پالیٹکس میں اس کی آپ بات کر رہے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جب ہم نے جو طالب علم یونینز ہیں, اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی ہم نے عائد کی, ظاہر ہے یہ جنرل ضیاء کے زمانے سے ہے, اور اس کے بعد لیٹ 80s میں صرف ایک دفعہ 89 میں الیکشنز ہوئے, اس کے بعد کبھی الیکشن نہیں ہوئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی ہے یا اسلامک یونیورسٹی ہے یا پنجاب یونیورسٹی ہے, اسی طرح دوسری یونیورسٹیز میں, تو وہاں کوئی بلوچ کونسل بنی ہوئی ہے, پنجاب کونسل بنی ہوئی ہے, کوئی سرائکی کونسل بنی ہوئی ہے, تو بجائے وہ ایتھنک بیس پہ لوگ تقسیم ہو گئے ہیں. تو بجائے یہ کہ وہ ایک اپنے رائٹس کے لیے اور ان کی ایک پولیٹیکل تربیت ہو, یعنی پالیٹکس کو ہم نے کوئی گناہ بنا دیا. ایک آپ جس سینس میں بات کر رہے ہیں جو میں سمجھاؤں کہ پولیٹیکل بیس پہ اپنی یا اثر رسوخ کے بنیاد پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یا کسی یونیورسٹی میں اپنی تعیناتی کے لیے کوشش کرنا, یہ تو کنڈیمیبل ہے. لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اسٹوڈنٹس کو جو پالیٹکس کی تربیت دینے کے لیے اور لیڈر بنانے کے لیے ہمیں طالب علم جو یونینس ہیں ان سے پابندی اٹھانی ہوگی؟ اب بالکل میرا خیال ہے کہ یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ اٹ آؤٹ کہ میں جب بات کر رہا تھا تو ایکچولی انسٹیٹیوشن آف ایجوکیشن کوئی امپلائمنٹ ایکسچینج نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ اپنے من پسند بندے بٹھا کے ان کے تھرو آپ اپنی کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کو وہاں پہ اپوائنٹ کریں وداؤٹ اینی میرٹ. میں ایکچولی اسی کی بات کر رہا تھا اور جو ایک بہت بڑا انیتھما کے طور پر ہمارے سامنے آ رہا ہے. جو دوسرا پوائنٹ سر آپ نے ریز کیا ہے نا, دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. ایکچولی ہمیں یہاں پہ جو دیکھنے کی ضرورت ہے, دنیا کے اندر جہاں پہ اسٹوڈنٹ یونینز کی گنجائش اویلیبل ہے اور یونیورسٹیاں ایک اسٹوڈنٹ کو لیڈرشپ کے لیے پلیٹ فارم دیتی ہیں, تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک فائر وال سے ڈیولپ کرتے ہیں کہ جو نیشنل لیول کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے شوڈ ناٹ یوز اینڈ ایکسپلائٹ دی انرجیز آف اسٹوڈنٹس فار دیئر اون بینیفٹس, اس کو استعمال نہ کریں. ہمارے ہاں بدبختی یہ ہے انفارچونیٹلی کہ نیشنل لیول پہ جو پولیٹیکل سسٹم کے اندر قیاس ہے وہ یونیورسٹیوں کے اندر, کالجز کے اندر, انسٹیٹیوشنس کے اندر گھس جاتا ہے. ہمیں بالکل اس طرح سے دیکھیں, میں یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں رہا ہوں, وہاں ہماری اسٹوڈنٹ گورنمنٹ ہوا کرتی تھی, اسٹوڈنٹ کی ایک پوری پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی, ان کا ایک پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہوا کرتا تھا, اور دیٹ ور الیکٹڈ بائی دا اسٹوڈنٹس دیم سیلوز. اس طریقے سے باقی منسٹرز ہوا کرتے تھے. اب یہ وہ لیڈرشپ رول ہے جو میرے خیال کے مطابق ہمیں ایکسپلائٹ کرنا چاہیے, ہمیں پالش کرنا چاہیے امنگ دا اسٹوڈنٹس. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو نیشنل لیول کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو اپنی ایک طرح سے یوز کرنا شروع کرتے ہیں, پراکسی کے طور پر یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ جو پرابلم ہے اس کو ہمیں کسی لیول پہ کیپ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز, جو ہم نے اپنے زمانے طالب علمی میں دیکھا کہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں, جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں, سب سے زیادہ اثر نفوذ ان کا تعلیمی اداروں میں ہو گیا. اور آپ پنجاب یونیورسٹی کی مثال لیں یا بہاولپور یونیورسٹی کی مثال لیں یا اور پورے پاکستان میں, یعنی اتنی بڑے لیول پہ قتل و غارت ہوئی, نوجوان ماؤں کے بیٹے اور وہ قتل ہوئے اور ان معذور ہوئے یا وہ ایجوکیشن سے ہٹ گئے. یعنی وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ طالب علم یونینز کو اجازت ہونی چاہیے, لیکن وہ صرف طالب علم ہوں, نہ کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی مذہبی سیاسی پارٹی کے ونگ کے طور پہ کام کرے. اب یہ دیکھنا سر, جو آپ نے بات کہی ہے نا, ذرا اس کو ہم فردر ان پیک کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونین بیسیکلی اسٹوڈنٹ کی لیڈرشپ کوالٹیز کو بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہیں عام طور پر. یہ کسی آئیڈیالوجی کو پروپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہماری آئیڈیالوجی جب معاشرے کے اندر بڑے ماس لیول پہ نہیں بک سکی, زیادہ اس کی فالوورشپ نہیں مل سکی, تو ہم نے نفوذ کرنا شروع کر دیا اس کو یونیورسٹیز کے, کالجز کے, ان کے اندر اپنے پاکٹس بنانا شروع کر دیے. اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایک خاص قسم کی سائیکالوجی اسٹوڈنٹس کے اندر ڈیولپ کی اور ان کے اگینسٹ پھر کانٹرا مووز الگ سے چلیں, جس کی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا
کہ یہ تو ایک طرح سے کوئی ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہو گئیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہو گئی. جب انہوں نے اپنے فورم بنانا شروع کر دیا اسٹوڈنٹس کے لیے, اسٹوڈنٹس یونین بنانا شروع کر دی انہوں نے اپنے, جو کہ یونین نہیں تھی ایز سچ, تو پھر کیا ہوا کہ جو مختلف علاقوں کے لوگ آئے ان کو بھی یہ لگا کہ ہم بھی اپنے کونسلز بنائیں. اور پھر وہ کونسلز ایکچولی کسی لیڈرشپ کوالٹی اسٹوڈنٹس کے اندر اجاگر کرنے کی بجائے جو ایتھنک آئیڈینٹیٹیز ان کی تھیں نا, وہ اس کے اندر بند ہونا شروع ہو گئے. جبکہ یونیورسٹیز تو ایسی چیزیں ہیں نا جہاں پہ آپ کو یہ ایتھنک, لنگوسٹک اور اس قسم کی جو ریشل آپ کی آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کو سبڈیو کریں اور آپ کے اندر ایک نیشنل لیول کی سوچ پیدا کریں. ڈاکٹر صاحب وہ اگر آپ اس کو نہ بھی سپریس کریں, آپ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ دوسری آئیڈینٹی کے لوگوں کے ساتھ انٹرمنگلڈ ہوں. آپ دیکھیں, میرا بنیادی طور پہ یہ خیال ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی قوم کا جو بندہ ہے وہ برا نہیں ہوتا. تو جب آپ کسی کوئی پشتون اور پنجابی یا پنجابی اور بلوچ یا کشمیری آپس میں ملیں گے تو ان کو وہ ایک دوسرے کے علاقوں میں بھی شاید جو قریبی دوست بن جاتے ہیں پھر وہ جاتے ہیں, تو ان کو پورے سوسائٹی کا فیبرک سمجھنے میں مدد ملتی ہے. تو جب آپ اپنے صرف دائرے میں جس علاقے سے آپ آئے ہیں, فرض کریں میں سیالکوٹ سے آیا ہوں یا میں لاہور سے آیا ہوں, تو میں انہی لوگوں کے سرکل میں گر جاؤں گا اور میرا ویژن انہی تک محدود ہو جائے گا, اور جو میری خاص ایک یعنی سنگل لائن میں جو میری سوچ ہوگی وہی پرورش پائے گی. اور یونیورسٹی کا مقصد تو فوت ہو گیا. ایبسولوٹلی میرا یہاں پہ جو مقصد تھا نا وہ یہی تھا کہ آپ کو نیشنل لیول کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے اسٹوڈنٹس کو یہ جو ان کی آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کو سبڈیو کرنا پڑے گا. آئی ڈونٹ وانٹ سے اٹ کہ دے شوڈ آل ٹوگیدر سنیچ دیئر آئیڈینٹیز فرام دیم سیلوز. وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. آپ آئیڈینٹی کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. لیکن سوچ آپ کی پاکستانیت پہ بیسڈ ہونی چاہیے, سوچ آپ کی نیشنل لیول پہ ہونی چاہیے, سوچ آپ کی وہ ہونی چاہیے جو ملک کو اوور آل آگے لے جانے میں کوئی ہیلپ کرے. اب ہمارے ہاں چونکہ ہم نے اس قسم کی سوچ کے لیے بہت سارے بل واکس تیار کیے ہیں, بہت سارے ہرڈلس تیار کیے ہیں, جس کی وجہ سے پھر یہ ہوا ہے کہ پیپل اسٹارٹڈ ڈیولپنگ ان پاکٹس. اور وہ پاکٹس کیا ہیں؟ وہ ایتھنک ہیں, وہ لنگوسٹکس ہیں, وہ پروونشل ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کے حوالے سے دنیا کے اندر بڑے سکسیسفل ماڈلز اویلیبل ہیں. ہمیں کچھ ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اب اس قسم کے ماڈل کو جو بہت اچھا ہو اور پاکستان میں آسانی سے اپلیکیبل ہو سکے, ہمیں وہ اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. اور اسٹوڈنٹ کے اندر ایک طرح سے لیڈرشپ کریٹ کرنے کے لیے وہ اپرچونیٹیز ان کو دینے کی ضرورت ہے. پڑھنا صرف اور صرف ایک مقصد نہیں ہے, آپ کی پرسنالٹی بلڈنگ ہونا اور آپ کو ایک اچھے پاکستانی کے طور پر ڈیولپ ہو کے سامنے آنا, یہ یونیورسٹی کا ایک دوسرا بہت امپورٹنٹ مقصد ہے جو کہ یونیورسٹیز یا کالجز یا پھر ہمارے انسٹیٹیوشنز انفارچونیٹلی پرفارم نہیں کر رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے کہا کہ جو سرکار کی یا ریاست کی دلچسپی اس طرح نہیں ہے ایجوکیشن کی طرف, میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح پالیٹکس میں یا ہم اپنے انتظامی سطح پہ اپنے ملک کو ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت کہ بھئی بس گزارا کر لیں, لوگوں کو راضی کر لیں, تو ایجوکیشن تو ایسا سسٹم نہیں ہے. اس میں تو جب تک آپ پراپر انویسٹ نہ کریں, اس کی یہ ڈنگ ٹپاؤ اگر آپ چلائیں گے تو دیکھیں آپ سڑکیں نہ بنائیں, آپ لوگوں کو بہتر فیسلٹیز نہ دیں تو شاید لوگ تھوڑا گزارا کر لیں گے. لیکن ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف آپ نگلیکٹ کر رہے ہیں ایک بنیادی اپنی ذمہ داری اس کو نبھانے سے, اور بلکہ آپ ایک خراب ایک نسل تیار کریں جو آئندہ جس کا لانگ لاسٹنگ ایک امپریشن ہوگا. تو یہ کس طرح ہم اپنی ریاست کو قائل کر سکتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن کی طرف دھیان دیں؟ سر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو آپ کا بہت پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اندر پایا جاتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ بہت ہی پڑھا لکھا طبقہ بالکل ہی خاموش ہے. وہ آپ کی نیشنل لیول کی کسی بھی قسم کے ڈیولپمنٹ اور ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو نہیں ہے, یعنی وہ ڈسکورس میں بھی حصہ نہیں لیتا, وہ ڈسکورس کا بھی حصہ نہیں ہے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ دے شوڈ ہیو بین آن دا فور فرنٹ. میں آپ کو ایک بہت افسوسناک یہ بات سناتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے کل ایک نیوز پیپر میں خبر پڑھ رہا تھا کہ پنجاب کی کوئی اس وقت 25-26 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرس کے اپائنٹمنٹ پروسیس میں ہے, اور وہاں پہ اخبار کی خبر کے مطابق کوئی بٹوین دی ٹو پولیٹیکل پارٹیز ایک پاور شیئرنگ فارمولا ڈیولپ ہو رہا ہے
کہ یونیورسٹیز میں فلاں علاقے کی یونیورسٹیز ایک فلاں پولیٹیکل پارٹیز کی اجارہ داری ہوگی اس پہ، اور فلاں علاقے کی فلاں پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہوگی. آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو نیم دیم. یہ کل کی ہی میں خبر آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے اس چیز پہ بہت افسوس ہو رہا ہے کہ اس پنجاب کی ٹوٹل 54 یونیورسٹیز ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاف آف دا یونیورسٹیز ان دا کنٹری میں ایک حصہ ہے ان کا، اور ایک بہت بڑی تعداد ہائیلی انٹلیکچولی سالڈ لوگوں کی تعداد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں موجود ہے. اینڈ آئی ڈونٹ سی دیٹ دے آر تھنکنگ اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ کہ ہمارا جس انسٹیٹیوشن کے اندر آپ بلڈ دے رہے ہیں، یو ہیو اسپینڈ ہول لائف اور دیئر، اور وہاں پہ کوئی بندہ بغیر کسی میرٹ کے اوپر آ جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوگا. اور وہ بالکل خاموش ہیں، یعنی کوئی آواز نہیں اٹھ رہی کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ انسٹیٹیوشنز آپ کے ایسٹس ہیں اس ملک کے. دیکھیں کسی بھی ملک کا فیوچر ان کے کلاس روم کے اندر بنتا یا بگڑتا ہے. آج اگر میں وہاں پر میرٹ کے خلاف اور کسی ایک خاص طریقے سے اگر وہاں پہ ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹس کروں گا تو پھر کیا سوچ میرے اگلے 20-25 سال کے اندر وہاں پہ آئے گی. تو یہ جو ہول لاٹ آف پیپل دوز ہو آر دیئر ان دا سسٹم، دے آر ناٹ کنٹریبیوٹنگ. مجھے بہت گلہ ہے اپنے تمام ٹیچرس جو میری فرٹرنیٹی ہے اس سے شدید گلہ ہے کہ دے آر ناٹ پارٹیسپیٹنگ ان دی نیشنل ڈائلاگ. وہاں پہ پالیسیز یونیورسٹیز کی طرف سے جانی چاہیے تھی کہ اکانومی ہمارے کیا مسائل ہیں، ہمارے سوشل لائف کے اندر جو پرابلمس ہیں وہ کیا پرابلمس ہیں اور وہ کیسے ہم حل کر سکتے ہیں. پالیسیز یہاں سے نکلنی چاہیے تھیں. میرے ہاں یہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے اس کے اندر کون سے پرابلمیٹک ایریاز ہیں، دیر شوڈ ہیو بن ریسرچز آن دیٹ، وہاں سے ہمارے پاس سلوشنز آنے چاہیے تھے. ہمارے ہاں یہ فزیکل پلاننگ، انفراسٹرکچرل پلاننگ جو ملک کے اندر چل رہی ہے، یہ آگے کچھ سالوں کے بعد کس فارم کے اندر ہمیں لے کے جائے گی مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اور میرے طرف سے کوئی سلوشن نہیں جا رہا ٹو دا اسٹیٹ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے کہ جب آپ کے وہ انسٹیٹیوشنز جو کہ آپ کی کنٹری کی ڈیولپمنٹ، انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ، ملک کی ڈیولپمنٹ، ان ساری ڈیولپمنٹس میں اپنا رول پلے کر سکتی ہیں ہر سیگمنٹ کے اندر، وہ شاید نہیں کر رہی. اور یہ تب جا کے کریں گی کہ جب وہ کم از کم اپنے حوالے سے بھی آئیڈینٹیفائڈ ہوں گی کہ میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں. جب ہم اپنا بیسک چھوٹا سا رول بھی پلے نہیں کر پا رہے ہوتے تو پھر یہ بڑے لیول کے نیشنل رسپانسبلٹیز کو ہم کیسے پورا کر سکیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ ہمارے دوست ہیں پروفیسر طاہر ملک، یہاں نمل میں انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھاتے ہیں، تو وہ کئی برس پرانی بات ہے، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ جی جو ہمارے زیادہ دوست ہیں ایجوکیشن سے وابستہ یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں تو ان کے 2-3 موٹیوز ہیں. ایک تو کمیٹی ڈالنا، اور ایک چھوٹی گاڑی لینا، اور 5 مرلے کا مکان بنانا، اور پیسے ڈال کے دعوت کھانا. تو میں اصل میں بات یہ ہو رہی تھی کہ کتاب مجھے یہ ذاتی طور پہ تجربہ، آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ میڈیا پہ ایک میری کتاب میڈیا منڈی کوئی 9 سال پہلے آئی، تو ظاہر ہے بہت سے دوست جو یونیورسٹیز میں بھی پڑھاتے ہیں، جو میرا اپنا انالیسس ہے کہ جو سب سے کم پڑھا اس کتاب کو وہ یا صحافیوں نے پڑھا حالانکہ ان کے متعلق ہے، اور یا جو ہمارے اکیڈیمیا کے لوگ ہیں انہوں نے وہ کتاب نہیں پڑھتے. وہ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں. مجھے تو یعنی یہ ایک بڑی افسوس، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ میری کتاب پڑھے، آپ کی بھی 2 کتابیں آئی ہیں، تو کم از کم یہ کہ آپ اس کو دیکھیں بھئی ملک میں کیا نیا آ رہا ہے، کیا لکھا جا رہا ہے، کس حوالے سے آ رہا ہے. تو ایک یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. سر اصل میں جو بک ریڈنگ کلچر ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو مختلف ممالک کے اندر جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک ایوریج پرسن سال میں کتنی کتابیں پڑھتا ہے، تو دیٹ ول بی این امیزنگ فیکٹ فار یو. یو کے اندر میں چونکہ وہاں پہ پوسٹ ڈاک کیا ہے، کافی رہا ہوں وہاں پہ، تو نوجوانوں کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی کہ کوئی بھی نوجوان کتاب کے بغیر مجھے نظر نہیں آتا تھا. کچن میں بھی میں نے دیکھا تھا کہ جب ہم ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور وہاں پہ سارے پروفیشنلز رہ رہے تھے، اسٹوڈنٹ نہیں تھے، تو کچن میں بھی کام کرتے ہوئے ان کے ہاتھ میں ایک کتاب ضرور موجود ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس ہمارے ملک کے اندر جو بک ریڈنگ کلچر ہے نا، اس کے ساتھ بڑا شدید پرابلم ہے، اور ہم نے اس کے حوالے سے کبھی کوئی کوشش نہیں کی. اور اب تو وہ بڑا ریسیڈ بھی کر گیا یہ میڈیا آنے کے بعد. آپ کو سر یاد ہوگا میں جب اسکول بوائے تھا تو اس وقت ہم تعلیم و تربیت ہو گئی یا اس قسم کے جو نوائے وقت کا پھول اور کلیاں، ایک شاید بدھ والے دن وہ کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میں کبھی مس نہیں کرتا تھا سسپینس ڈائجسٹ کو پڑھنا. اس کے علاوہ عمران سیریز ہو گئی یا اشتیاق احمد کی وہ انسپیکٹر جمشید سیریز ہو گئی.
یہ ساری چیزیں وہ تھیں جس نے مجھے کتاب کے ساتھ اٹیچ رکھا، چاہے وہ فکشن ہی کیوں نہیں تھا۔ آج پرابلم یہ ہے کہ میرے بچے کے پاس، اگر آج بچوں کے پاس آپ اسکول کالجز میں چلے جائیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کون سا فکشن پڑھتے ہیں، فکشن، آئی ڈونٹ ریڈ اینی فکشن۔ کوئی جاسوسی ناول پڑھتے ہیں؟ نہیں، میں تو کوئی جاسوسی ناول نہیں پڑھتا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو آج کل کتاب کی بجائے اسکرین کے ساتھ اٹیچ کر لیے، تو وہ جو ایک ریڈنگ ہیبٹ ہے نا، وہ سب بڑی ڈائلوٹ کر گئے انفارچونیٹلی۔ یہ تو آپ کو میں ایک اوورآل ایک جنرل سچویشن پیدا کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ چیز صرف ہمارے ساتھ ایسی ہے کیونکہ ہم نے کتاب کو پھر فروغ نہیں دیا، جس کی وجہ سے آج وہ کتاب پیدا ہی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے بچے آئیں اور کتاب پڑھنے کی کوشش کریں۔ ویسٹ کے اندر بھی تو اسی طرح سے میڈیا آیا ہے، ان کے ہاں بھی تو موبائل اسی طرح سے آیا ہے، ان کے ہاں تو ہو سکتا ہے کوئی بہتر موبائل سسٹمز اویلیبل ہوں، وہ ہیں ڈیفینیٹلی، اور ان کی سپیڈ بھی نیٹ کی ہم سے بہتر ہے، گیجٹس بھی ان کے پاس سستے داموں اویلیبل ہیں، بٹ اسٹل دے آر اٹیچڈ ود دا لٹریچر، ود دا بکس، ود دا فکشن۔ کیا پرابلم ہے سر؟ پرابلم یہ ہے کہ آج ذرا اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بڑے لٹریری بندے ہیں، آپ مجھے دیکھیں کہ اس وقت بچوں کے فکشن کے حوالے سے ہمارے پاس کون کون سے نام آپ کو نظر آتے ہیں؟ شاید ہو سکتے ہیں ہم پراپرلی آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں، بالکل صحیح، لیکن میں اگر پیچھے جاؤں نا تو میں محی الدین نواب مجھے یاد آتا ہے، مجھے اشتیاق احمد نظر آتا ہے، مجھے ابن صفی نظر آتا ہے، مجھے مظہر کلیم ایم اے نظر آتا ہے۔ میں اپنی جوانی کے بہت سارے نام ایسے آپ کے سامنے رکھ کے آ سکتا ہوں۔ عنایت اللہ تھے بالکل، جو تاریخی چیزیں لکھتے تھے، اور شکاریات کے حوالے سے، اور میں ان کے ایک عزیز ہیں، نسیم حجازی کو دیکھ لیں جی، حسین ثاقب، ان کے ایک عزیز ہیں، وہ اکاؤنٹس گروپ سے ریٹائرڈ ہوئے، سی ایس پی آفیسر ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شکاریات پہ، روحانیات پہ، نفسیات پہ وہ خود ہی لکھتے تھے مختلف ناموں سے۔ اب تصور کریں نا سر، آج کے دن میں اگر آپ کے ساتھ یہ پوچھوں کہ وہ کون سے ایسے رائٹرز ہیں جو اس وقت لکھ رہے ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ جو اتنے پڑھے لکھے ہو، لٹریچر میں ایک آپ کی گرپ ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ 2-4 نام ایسے آپ کے زبان پہ آئیں، لیکن میں ایک جنرلی اگر اسٹریٹ میں یا کالج میں، اسکول میں کسی جگہ پہ چلا جاؤں تو شاید بچوں کے پاس اس قسم کے کوئی نام نہ ہو۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا قحط و رجال پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر، اچھا اس کے لیے ہمارے پاس پالیسی کوئی نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ادارے ختم ہو گئے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس وہ لائبریری ہیں جس میں ہم 1 روپیہ جا کے کرائے پہ کتابیں لے کے آتے تھے، ختم ہو گئی ہیں۔ آپ کسی بھی شہر کے اندر آپ کو اس قسم کی لائبریری نہیں ملے گی، جہاں پہ یہ جو ادروائز چھوٹی چھوٹی گلیوں کے اندر بھی لائبریری ہوتی تھی کہ وہاں پہ ڈائجسٹ وغیرہ آپ کو 1 روپیہ کرائے پہ، 50 پیسے کرائے پہ آپ کو ملتی تھیں۔ سر یہ ختم ہوتی جا رہی ہیں چیزیں، ہمیں، جبکہ ویسٹ کے اندر آپ دیکھیں سر، میں آپ کسی بھی یو کے میں رہا ہوں کافی، کسی بھی اگر آپ جگہ پہ چلے جائیں، وہاں پہ سر ایسے سٹورز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ اپنی کتاب لے کے جائیں کہ یہ میں نے پڑھ لی ہے، اس کو رکھ کے وہاں پہ کوئی دوسری کتاب اس لیول کی اٹھا لیں آپ، جس اے کائنڈ آف ایکسچینج اینڈ دے آر آفرنگ اٹ۔ اور مختلف NGOs اس قسم کا سر کام کر رہی ہیں، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اور ان کتابوں میں سے کوئی کتاب اٹھا کے بڑے سستے داموں جو کہ ری یوزیبل ہیں، آپ اس کو لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہیں پر آ کے رکھ دیتے ہیں۔ لوگ جو چیز ٹیک اویز ان کے گھروں کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ کتابیں بھی ایک ہیں جو مختلف جگہوں پہ رکھتے ہیں۔ سر یہ کلچر ہی اب ختم ہو گیا ہمارے ہاں، جو ہمارے ہاں کسی لائبریری کی فارم کے اندر ہوتا ہے، ویسٹ کے اندر اس فارم کے اندر ہے۔ پھر اگلی جو بات سر آپ نے کہی ہے، امریکن یونیورسٹی میں کانسٹنٹ مینول ہمارے پروفیسر تھے، یا فلپ سے لیری گراس، ان کے آفسز میں جاتا تو پیچھے ساری کتابیں ہوا کرتی تھیں، اور شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہوتی تھی جو ان کی نہ ہوتی، ساری اپنی کتابیں ہوتی تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بک رائٹنگ کلچر کو ان کی سوسائٹی نے فروغ دیا، بڑے بڑے انعامات دیے، مختلف لیول پہ آرگنائزیشنز ہیں ان سے کتابیں لکھوا کے ان کو اس کے لیے پیمنٹس کی، بک کلچر فروغ ہوا۔ آج ہمارے ہاں بک کلچر نام کی چیز یونیورسٹیز کے اندر سر نہیں ہے، آپ یقین کریں گے، آپ ایک ریسرچ پبلیکیشن لکھتے ہیں، یونیورسٹی آپ کو اس کی پیمنٹ کرتی ہے، HEC اس کو ریکگنائز کرتی ہے آپ کی پروموشن کے لیے، لیکن اگر آپ کتاب لکھتے ہیں، جو کہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مغز خوری کا کام ہے، بڑا لمبے عرصے پہ جا کے کتاب کمپلیٹ ہوتی ہے، کتاب لکھتے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے سر، آپ کی پروموشن کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ پبلیکیشن کے ہاؤسز نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بھی اس جگہ پہ سناتا جاؤں، میں نے ایک پروجیکٹ لیا HEC سے بک رائٹنگ کا، مونوگراف رائٹنگ کا، 80,000 روپیہ سر مجھے اس کے لیے دیے گئے، ٹیکس کاٹ کے 72,000 ملے۔ دیٹ ٹک می 3 years ٹو کمپلیٹلی رائٹ دیٹ بک، اور وہ صرف اور صرف 500 کاپی اس کی پبلش ہوئی،
اس کے بعد میں نے ان سے اجازت دی کہ میں کسی اور جگہ سے اس کو پبلش کرانا چاہتا ہوں، پر پرمیشن تک نہیں مل رہی تھی۔ یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے علم کو قید کرنے والی ہماری پالیسیز ہیں، کہ آپ نے کہیں سے علم لیا، پھر اس کے بعد اس کو تھوڑے سے پیسے دے کے، جو کہ بالکل پینٹ کی فارم کے اندر ہے، اس کو لے کے اس کو کہیں پہ قید کر دیں، اس کو فردر فروغ نہ دیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے اسی بات سے ایک بات یاد آ گئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا دیسی طریقہ علاج تھا حکمت، تو ان حکیموں کے بارے میں، ان حکماء کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ اپنے خاندانی نسخے کسی اور کو نہیں دیتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ زوال کا شکار ہو گیا، اور اب آپ عمومی طور پہ الزام لگایا جاتا ہے جو حکیم ہے یہ اسٹیرائڈ دوائیاں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نباز، حالانکہ نبض دیکھ کے مرض بتانا یہ کتنا بڑا ایک آرٹ تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ سائنس، وہ اس کو سائنٹیفک مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے علم کو محدود کر دیا۔ تو جب آپ علم کو محدود کریں گے اور اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، حوصلہ افزائی سے مجھے ڈاکٹر صاحب ایک اور جو آپ نے بات کی کہ بک ریڈنگ کی یا بک رائٹنگ کی سوسائٹی یا ریاست کی سطح پہ پذیرائی نہیں ہے، کلچر نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ ارشد ندیم نے اولمپکس میں گولڈ میڈل لیا جیولن تھرو میں، نیزہ پھینکنے کے۔ آپ یقین جانیں کہ میں اتنا خوش ہوں، وہ ظاہر ہے پوری قوم اس پہ خوش ہوئی، اور جو میں کہتا ہوں کہ اسے اگر فرض کریں جتنے انعامات ملے ہیں، وہ فرض کریں اگر کوئی 50-60 کروڑ کے قریب بھی ملے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے ڈبل بھی ملے تو یہ کم ہے جتنا بڑا اس نے کارنامہ۔ لیکن اس کا پازیٹیو امپیکٹ کیا ہوگا کہ آپ یہ دیکھیے کہ آئندہ سالوں میں جیولن تھرو کے کئی اور پلیئر پیدا ہوں گے۔ تو اگر آپ اسی طرح اس کو، جس طرح آپ نے اپریشیٹ کیا، جس طرح ہم نے کرکٹ کو پچھلے 20-30-40 سال پروموٹ کیا، اور ہاکی ہماری جو مسلسل 8-10 سال ہم اولمپکس میں گولڈ میڈل لیتے رہے، وہ ہاکی ہماری اس دفعہ جو ٹیم گئی ہے چائنا، وہ شاید غالباً جو ٹکٹ ادھار لے کے گئی ہے، ہوائی ٹکٹ جو ٹریولنگ کے لیے۔ تو اسی طرح بک رائٹنگ پہ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بڑی جو پاپولر کتاب بھی ہے وہ بھی 500 چھپتی ہے، اور وہ بیچارہ رائٹر خود بیچتا پھرتا ہے۔ تو گو کی کتابیں بکتی ہیں اور لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہے، اس میں شاید اضافے کی ضرورت ہے، اور یہ ظاہر ہے ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ایک بڑا ڈارک پہلو بھی سر میں اس حوالے سے کہوں، بک رائٹنگ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، اور فروغ کرنے کے لیے تو کوئی پالیسی ہی نہیں ہے۔ اگلی جو سر اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے سر، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو علم فروشی کا جو کلچر ہمارے ہاں پیدا ہو چکا ہے نا سر، اس کو بھی ذرا چوسا دیکھیں۔ یونیورسٹیز کے اندر میں خاص طور پر، یونیورسٹیز کے اندر یہ ہے کہ آپ کی پبلیکیشنز پہ بیس کرتے ہوئے آپ کی ترقیاں بھی ہوتی ہیں، اور پبلیکیشنز پہ بیس کرتے ہوئے آپ بڑے یا چھوٹے پروفیسرز بھی ہوتے ہیں۔ اب پبلیکیشنز کیسے ہو رہی ہیں آپ دیکھیں، رائٹ انڈر دی نوز آف دی ہائر ایجوکیشن کمیشن اور باقی ادارے، ان کے ساتھ ہی کام چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے سر؟ آج آپ کو میں کتنی ہی فیس بک پہ ایسے آپ کو ایڈز دکھا سکتا ہوں کہ مجھے اپنے ریسرچ آرٹیکل کے لیے 3rd آتھر چاہیے، اور اس کی کنٹریبیوشن ہوگی، کیونکہ جس جگہ پہ پبلش ہونے کے لیے جا رہا ہے اس میں شاید اس کو 50,000 روپے اس کی پبلیکیشن کاسٹ ہے، اس لیے وہ 3rd آتھر کو دیکھ رہا ہے کوئی بندہ، تاکہ میں اس کے ساتھ اس کو لگا لوں اور 10-20 ہزار روپے اس پہ شفٹ کر دوں۔ سر کہاں ہوتا ہے دنیا کے اندر ایسا؟ اور تاکہ میرا نام بھی ساتھ آ جائے۔ اچھا، جس بندے کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے وہ 2nd 3rd آتھر کے طور پر سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو کیا یہ کسی کی نظر میں نہیں آ رہی یہ بات؟ اس وقت اسلام آباد میں ایک ایک چھت کے نیچے 30 ریسرچ جرنلز پیمنٹ پہ موجود ہیں۔ آپ کسی وقت بھی جا کے وہاں پہ کوئی بھی آرٹیکل جس کی کوئی بھی ایکیڈیمک یا اسکالسٹک ویلیو نہیں ہوگی، وہ جا کے پبلش ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کی پروموشنز اور ان سب چیزوں کے لیے کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ رائٹ انڈر دی نوز آف دا گورنمنٹ ہو رہا ہے۔ ان اداروں کی جن کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ علم کو فروغ کریں، ان کی آنکھوں کے بالکل سامنے یہ ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم اس پہ خاموش ہیں۔ ایسے وقت میں ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ریسرچ کا کلچر، بک رائٹنگ کا کلچر یا ریڈنگ کلچر اور رائٹنگ کلچر فروغ پائے گا؟ مجھے لگتا ہے یہ ساری باتیں بڑی سیریس ہیں، اور میں تھوڑا سا شاید نیگیٹو بھی ساؤنڈ کر رہا ہوں ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے۔ ہمیں اس پر بڑا غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، انسٹیٹیوشنز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ریسرچ کلچر کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، ریسرچ جرنلز کو کہیں پہ اس فارم کے اندر ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ یہ نہ ہو کہ
पैसे की बुनियाद पे. दिस इज कमर्शलाइजेशन ऑफ रिसर्च एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर. हम रिसर्च की कमर्शलाइजेशन को किसी और टर्म के अंदर देखते हैं कि आपकी रिसर्च एक्चुअली कमर्शियल प्रोडक्ट्स तैयार करे जो मुल्क की तरक्की में कोई रोल प्ले कर सके. लेकिन यहाँ पे रिसर्च पेपर्स प्रिंट हो रहे हैं पैसों पे और फरोख्त हो रहे हैं. मैं ये जो इल्म की जिसे आप कह सकते हैं ना एक बुरी तरीके से इसको बंदर बांट कह सकते हैं. मैं कहता हूँ कि ये ब्लास्फेमी है इल्म की कि जब उसको इस तरह से लगाया जाए कि मेरा रिसर्च पेपर है 20,000 रुपये आप दें और उसमें आप सेकंड ऑथर बन जाएं. और आपकी ये सारी चीज़ें इस वक्त बड़े इन अबंडेंस जिसे आप कह सकते हैं अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर सारी. और हमारे तमाम इदारे इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं. डॉक्टर साहब इसमें दो पहलू है ना. एक तो ये है कि कोई ऐसा कानून हो इसको रोकने के लिए या कोई ऐसी सुपरविजन का तरीका हो. और दूसरा एक इससे भी ज़्यादा जो अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि आपकी बतौर उस्ताद बतौर एक एजुकेशनिस्ट आपका एक अपना भी ज़मीर या अपनी वैल्यूज़ तो होती हैं ना. इसका मतलब ये है कि आपके ज़मीर ने और आपके अंदर ने आपको एक चोरी और दो नंबरी पे माइल कर लिया है या आपने अपने ज़मीर को कन्विंस कर लिया कि भाई खैर है सब ऐसे कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँगा तो खैर है. ये सर आपने बहुत अहम बात की है और बड़ी डायरेक्टली बात की है और मैं भी उसको उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा. एक्चुअली जो करैक्टर बिल्डिंग है ना सर. जी जी. अब एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर यूनिवर्सिटी टीचर को भी अगर हमें करैक्टर बिल्डिंग की ज़रूरत पड़े तो फिर ये कौम के लिए बड़ा कोई मैं समझता हूँ कि अलमिया वाली बात है. क्योंकि जहाँ से आपका दिमाग बनना है जहाँ से आपके फ्यूचर बनना है और वहाँ पे बंदा को ऐसा बैठा हो तो मुझे लगता है कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इस जगह पर आप सिर्फ और सिर्फ ये ना देखें कि कोई कितना लायक है उसके कोई करैक्टर को भी गेज करने का कोई फार्मूला बनाएं. बिल्कुल सही. क्योंकि जब करैक्टर नहीं है ना टीचर के पास आपके पास सारी एग्जांपल्स क्या आती हैं दुनिया की जब टीचर्स की हम पिछली एग्जांपल्स देती हैं करैक्टर की बात सबसे पहले आती है. आज हमारे यहाँ करैक्टर नाम की चीज़ टीचर के हवाले से हम सोचते ही नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा कि वी आर करैक्टरलेस क्योंकि आई बिलोंग टू दैट फ्रेटर्निटी. लेकिन जो बात आपने कही है ये बड़ी हद तक हमारे यहाँ पूरे सिस्टम पे लागू होती है. यानी कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ वाले या जो अक़दार को फॉलो करने वाले लोग हैं वो आटे में नमक के बराबर कम हो गए. अच्छा डॉक्टर साहब मुझे यहाँ अपने उस्ताद याद आ गए सैमुअल लालदीन जो मरे कॉलेज के प्रिंसिपल थोड़े अरसे के लिए और वाइस प्रिंसिपल के तौर पर रिटायर्ड हुए. वो अंग्रेज़ी पढ़ाते थे तो वो हम डायरेक्ट कॉलेज में तो नहीं पढ़े लेकिन उनसे ट्यूशन पढ़ते रहे. तो आप यकीन जाने डॉक्टर साहब के वो कहते हैं कि मेरे लॉन में पजारो नई ला के खड़ी की. किसी जो गाइड वो बनाते हैं बीए के निसाब के लिए वो यूनिवर्सिटी के पेपर सेटर थे. तो उन्होंने कहा कि भाई आप कोई सवाल हमें ना बताएं कि हम फ़लाने सवाल डाल रहे हैं या फ़लाने आप सिर्फ हमारी गाइड से पेपर सेट कर दें. तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ना कर दी. ना क्योंकि वो असल में हमें बता ये रहे थे कि भाई मैं अगर बच्चों के लिए या जो कोई भी फ़र्द ABCD वो अपने बच्चों के लिए पैसा जमा करता है मालो दौलत जमा करता है तो कल को वो उसी पैसे या मालो दौलत के लिए लड़ते हैं. तो बजाय आप उन्हें वैल्यूज़ देने के उन्हें ट्रेनिंग देने के आप उनके लिए उन्हें एजुकेशन दिलवाएं उन्हें ट्रेन करें. तो आप उनको सबसे बड़ा जो दौलत दे रहे हैं वो यही है. सर दुनिया में एक अच्छी एग्जांपल्स आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए अच्छी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ. अमेरिका में चले जाएं वहाँ पर आपके पास जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि ये फ़लाँ इलाका है जो पोश है और ये है थोड़ा सा मिडिल क्लास और फिर आगे कोई स्लम्स का एरिया बनता है और उसके हिसाब से उसके ज़मीनों के रेट्स तय होते हैं. मैं अमेरिका में और कैलिफोर्निया में ख़ास तौर पर जब था तो वहाँ देख के मैं हैरान रह गया कि तकरीबन डेवलपमेंट सारे इलाकों की एक जैसी थी. लेकिन जो किसी जगह पे एक प्लाट का या मकान की जो प्राइस थी ना वो इस चीज़ पे डिटरमिन होती थी कि इस इलाके का स्कूल कैसा है. जो लेवल ऑफ स्कूल है वहाँ पे अगर अच्छी एंट्री हो रही है टीचर्स अच्छे हैं अच्छा पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे तो उस इलाके की ज़मीनें महंगी होती हैं. सर इमेजिन करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसके मतलब ये हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वहाँ पे काम करता है और वहाँ पे काम करते हुए सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है. इसी वजह से सर ये होता है कि डेवलप वर्ल्ड के अंदर जो कहीं कोई प्रेसिडेंशियल या प्राइम मिनिस्टेरियल इलेक्शंस जब लड़ते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं अपनी डिबेट का आगाज़ कहाँ से करते हैं जिस जगह से वो एजुकेटेड होते हैं. उस यूनिवर्सिटी में जाके वहीं से ही अपनी
گفتگو آغاز کرتا ہے کہ میں الیکشنز کے لیے اب آ رہا ہوں. یہ چیز بڑی اٹیچمنٹ کی باعث ہوتی ہے. آج ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ ہم نے ان انسٹیٹیوشنس کو ویلیو ہی کوئی نہیں دی, ہم نے ایجوکیشن کو کوئی ویلیو ہی نہیں دی. ہم نے اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر جو لوگ پڑھا رہے ہیں, جو کہ ہماری سر آنکھوں پہ سوسائٹیز کی طرف سے ہونی چاہیے تھی, ان معاشروں کے اندر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن مساجد جیسا درجہ رکھتی ہیں, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی کیا ویلیو ہے. انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم کے اندر جب ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی تو وہاں پہ جو لوگ ہمیں اپوائنٹ کریں گے ان کی بھی ویلیو نہیں ہوگی. سوسائٹی کے اندر ان کا سٹیٹس کے حوالے سے بھی ہم اس کو کچھ بھی نہیں دیکھیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر ٹیچرز کو ویلیو دینے کی ضرورت ہے. اس کے لیے اس کا سٹیٹس بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ پھر جب وہ کسی جگہ پہ ہوگا تو اس کا یہ جو سٹیٹس ہے نا, وہ اس کی پرسنالٹی کے بہت ساری ویلیوز جو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں وہ ان کی پروٹیکشن کے لیے کام کرے گا کہ میں ویلیویبل اس سوسائٹی کے لیے ہوں ہی ان ویلیو کی وجہ سے جو میری پروفیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. تو لہٰذا ایسی صورتحال میں اس کی پروٹیکشن اس کے لیے بڑی پرائم امپورٹنس بن جائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ بینگ این ایجوکیشنسٹ یہ بڑا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کے اندر آپ نے علم کی ترقی کرنی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایجوکیشن کی ترقی ہو, تو پھر آپ کو بڑا اسپیشل فوکس دینا پڑے گا ان کے لیے جو یہاں کام کرتے ہیں. اوور آل آپ کے ایجوکیشن کی پروموشن کے لیے کام کرنا پڑے گا. آج میں سر آپ کے ساتھ یہ آپ پچھلے دنوں آپ جانتے ہوں کہ یہ ڈبیٹ ہر اخبار کے اندر تھی کہ آپ کے ہائر ایجوکیشن کا بجٹ کم کر دیا گیا ہے. امیجن کریں کہ ہائر ایجوکیشن کا بجٹ آپ کا 50% سے زیادہ سلیش کر دیا گیا. دنیا انویسٹمنٹ کے لیے زیادہ پیسے لگاتے ہیں, الیکشنز لڑے جاتے ہیں, 4% آف دیئر GDP از ڈیووٹیڈ ٹو ایجوکیشن, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایکسپینس نہیں ہے, دس از این انویسٹمنٹ فار دا فیوچر آف دا کنٹری. ہم یہاں ایکسپینس کے طور پر لے کے کہ ایجوکیشن کا ایکسپینس کم کر لیں, اور ہم نے وہ 65 بلین کا سا جو بجٹ تھا اس کو 25 بلین پہ لے کے چلے گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا نا کہ جی ایجوکیشن کی ترقی کے لیے ایجوکیشن کو فوکس کریں یا اس پہ دھیان کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو ایجوکیشن کو فوکس کریں. اگر آپ نے اپنے ملک کا, قوم کا اور ان کے معاشرتی سٹینڈرڈز کو بہتر کرنا ہے تو آپ اپنی ایجوکیشن کو بہتر کریں. میں آپ کو سر 3 قوموں کی یہاں مثال دینا چاہوں گا. آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کے بارے میں یہ طے شدہ ایک امر تھا, اور یہ جو چونکہ دنیا میں قوموں کی نفسیاتی اور لڑائیاں ہوتی ہیں اور فزیکل بھی ہوتی ہیں, تو چائنا کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ افیونی قوم ہے, یہ کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے کس بیس پہ ترقی کی؟ تعلیم کی بنیاد. اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں چائنیز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پروفیسرز ہیں, اور وہ ٹیکنالوجی میں کس لیول پہ ہیں. اس سے جو اور بھی ایڈوانس کچھ ممالک ہیں جن کا ٹیکنالوجی کے حوالے سے سکہ چلتا ہے. جرمنی کے جو ابھی سفیر ہیں, ان سے پہلے مارٹن کوبلر تھے جو کافی پاپولر تھے, جو سائیکل وائیکل بھی چلاتے تھے اور لوگوں میں بھی گل مل جائے. سیالکوٹ وہ گئے تو وہاں انڈسٹریلسٹ جو تھے ان سے انہوں نے بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, وہ بالکل ایک روئنڈ جرمنی تھا, تباہ شدہ جرمنی تھا. تو وہ دوبارہ آپ دیکھیں کہ وہ کہاں کھڑے. آج بھی جو ان کی چیزیں ہیں بنی ہوئی, وہ ان کا سٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے, ان کا ایجوکیشن کے لیول کا سٹینڈرڈ کیا ہے, ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے, اور ان کا دنیا کی اقوام میں کیا جو درجہ ہے. اور تیسری جاپان کی مثال لیں کہ جہاں دنیا میں اللہ نہ کرے کبھی ایٹم بم چلے, اگر کہیں چلے تھے تو وہ بھی ورلڈ وار 2 میں جاپان میں چلے, اور وہاں پوری آبادی, پورے شہر تباہ ہو گئے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی وہ آٹو انڈسٹری پہ وہ راج کرتے ہیں, اور وہاں چونکہ ان کی سرزمین وہ زلزلوں کے حوالے سے بڑی ولنریبل ہے اور وہاں بڑے خطرات ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی عمارتیں اس طرح کی بنا لی ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پس منظر ہماری قوم کا کوئی برا نہیں ہے جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ورلڈ ہیریٹیج میں جو ہمارا ٹیکسلا ہے,
یا جو ہمارے ہاں کٹاس راج ہے، جو ہندو مذہب کی یہاں پس منظر ہے، یا جو مسلمانوں کا جو پس منظر ہے یہاں، اور جو یہاں کی لوکل اور مقامی علوم تھے، یعنی ہم کوئی اتنے گئے گزرے لوگ نہیں ہیں، اور ہمارے لوگوں میں پوٹینشیل، اگر ہم ایجوکیشن کی طرف فوکس کریں، جس طرح جرمنی اٹھا، جس طرح جاپان اٹھا، جس طرح چائنا اٹھا، تو ہم بھی اٹھ سکتے ہیں۔ سر میں کہتا ہوں کہ آپ کی اس بات سے نا میں ایک اور پرسپیکٹیو آپ کو دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کا بیسٹ ڈیفنس اس کا ایجوکیشن سسٹم ہو سکتا ہے، یا ایجوکیشن ہو سکتی ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کے پاس سر پڑھی لکھی قوم ہوگی، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، تو آپ کو کوئی بہت زیادہ فوج کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی بہت زیادہ اپنے لیے کوئی سٹیل والز تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو بلٹس کو روکیں، کیونکہ آج جو جنگ لڑی جا رہی ہے نا سر، وہ دماغوں کے اندر لڑی جا رہی ہے۔ 5th جنریشن وارفیئر، 6th جنریشن وارفیئر، اب 7th جنریشن وارفیئر کی باتیں آنا شروع ہو گئی، وہ ساری یہاں لڑی جا رہی ہے۔ اب ساری نیریٹیوز کی وار ہے۔ پڑھی لکھی لوگوں کو آپ نیریٹیوز کی وار میں ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، لیکن ان پڑھ کو آپ بڑے آسانی سے ڈس انفارمیشن کے تھرو آپ ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور ان پڑھ کا ڈاکٹر صاحب کوئی ضروری مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈگریاں ہوں، نہیں، جو بالکل ایک نہیں، آپ لوک دانش ہے یا فوک دانش ہے، بالکل، یعنی ایجوکیٹڈ مائنڈ ہونا بڑا ضروری ہے، اور ایجوکیٹڈ مائنڈ آف کورس، اور وہ بالکل ایک ڈسکورس سے آتا ہے، وہ ڈسکشن سے آتا ہے، اور وہ بھی ایک ایجوکیشن کا غیر روایتی طریقہ ہے۔ ایبسولوٹلی۔ اب میں سر اس کی ایگزامپل آپ کو اس لحاظ سے دوں، آج آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں بڑے شدید حالات خراب ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے جی بی کے اندر بھی حالات بڑی حد تک خراب ہیں۔ یار ہم نے وہاں سے آج سے 50 سال پہلے وہاں کوئی یونیورسٹیاں کیوں نہیں بنائیں؟ اگر گمل یونیورسٹی میں نواب علی نواز خان سدوزئی پورے پاکستان سے لوگوں کو اٹھا کے آج سے 50 سال پہلے وہاں پر گومل یونیورسٹی ڈیر اسماعیل خان 50 آج بھی ایک انڈر ڈیولپڈ اور ڈپریسڈ ایریا ہے، 50 سال پہلے اس کی حالت کیسی ہوگی؟ 74 کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس وقت جب وہ پورے پاکستان سے اچھے برینز کو لے کے آ کے وہاں پہ ایک اچھا انسٹیٹیوشن ڈیولپ کر سکتا تھا، تو ہم تربت میں کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ ڈڈ وی فوکس آن دیٹ؟ وہ تو اس وقت کی ایک بہت بڑی اسٹیٹس تھیں، اس وقت کلات اسٹیٹ کے اندر ہماری یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ وہاں پہ ڈیرہ بگٹی کے اندر میری اچھی یونیورسٹی کیوں نہیں آئی؟ تھوڑا سے فاصلے پہ تو آپ کا سندھ اور پنجاب وہاں پہ شروع ہو رہا ہے، ڈیرہ بگٹی کشمور سے سارا کے سارا کوئی 50 کلومیٹر نہیں بنتا، وہاں پہ ہماری اچھی یونیورسٹی کیوں نہیں بنی؟ جو آج ہم فروٹس انفارچونیٹلی راٹن فروٹس ہمارے جس کو ہم کلٹیویٹ کر رہے ہیں، یہ ہماری پالیسیز کا تو حصہ ہیں۔ ہم نے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو کہ بہت امپورٹنٹ ڈیفنس لائن کریٹ کر سکتے ہیں آپ کے ملک کے لیے، کیونکہ آج آپ سے کوئی باہر پہ اٹیک کرنے کے لیے نہیں آئے گا، آپ کے اندر ساری فالٹ لائنز اویلیبل ہیں، اور وہ ہم نے کریٹ اس وجہ سے کی ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہیں کیا، ہم نے ایجوکیشن کی کوئی لیول بھی انکریز کرنے کی کوشش۔ اور دوسری یہ ڈاکٹر صاحب اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے اور ان بینیفٹس کے لیے ہم ان کو، یا جس طرح کوئی ان اگر وہ ہمارے لوگوں کا جو شعور کا لیول ہے وہ نہیں ہوگا تو ان کو استعمال کرنا بہت آسان ہوگا کسی بیرونی طاقت کے لیے بھی۔ تو کمپریہنسو سیکیورٹی اسٹریٹجی جسے اکثر کہتے ہیں نا، جو ہر ملک کے اندر ہوتی ہے اور وہ اس پہ بڑا کام کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری کمپریہنسو سیکیورٹی اسٹریٹجی کے اندر ایجوکیشن ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اس کو آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھی ایجوکیشن آپ کا یہ جو برتھ ریٹ ہے جو بڑا ہائی جا رہی ہے، پاپولیشن ایکسپلوژن اس کو ریڈیوس کرے گا، آپ کے ہاں انڈسٹری کی بہتری کے لیے بھی کام کرے گا، آپ کے اندر جو انٹرنل کلیویجز ہیں، یہ جو ہماری آئیڈینٹی بیس کرتے لنگوسٹکس ہیں، ایتھک ہیں، ریشل ہیں، اور اب جس طرح کے سیکٹیرین ہمارے یہاں شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھیں انڈین کوئی دیول وغیرہ وہاں پہ بیٹھ کہتے ہیں، پاکستان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم جس وقت بھی چاہیں وہاں پہ احتجاج پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری فالٹ لائنز اتنی زیادہ ہیں جس میں سے کسی ایک فالٹ لائن پہ تھوڑی سی اگر تیلی پھینکے اور تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا مسائل پیدا نہیں ہو سکتے۔ آپ کے پاس 26 اگست سے اب 26 اگست ہمارے لیے صرف فالٹ لائن بن گئی ہے۔ 26 اگست کی ڈیٹ پہ آپ کو پورا کا پورا ملک آپ کو ٹوس پہ کھڑا ہوا نظر آئے گا، اور آپ کی تمام سیکورٹی ایجنسیز کو آپ الرٹ رہنا پڑ جائے گا۔ یعنی ہم کتنے آسانی سے اپنے دشمنوں کو وہ تمام چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ جب بھی چاہیں اس ملک کے اندر کوئی بھی مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے سر؟ اگر میں وہاں پہ کوئی اچھے روڈ دیتا، اچھے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز دیتا، محرومیت جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا، محرومیوں کی جنگ ہے، یہ کس چیز کی محرومی ہے؟ بھائی وہاں پہ ہسپتال نہیں ہے، ان کو کسی اور جگہ آنا پڑتا ہے، اسلام آباد آنا پڑتا ہے، ملتان جانا پڑتا ہے، کسی اور جگہ جانا پڑتا ہے۔ آپ وہاں پہ اچھا روڈ دیں، ہاسپٹلس دیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز دیں،
نیٹ ورک دیں, وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگلے 20 سال کے اندر اس علاقے کو آپ بڑا ڈیولپ کر سکتے ہیں. کسی بھی جگہ ڈیولپمنٹ کے لیے چند ایک چیزیں ہیں نا, اچھا روڈ نیٹ ورک دیں, ان کے روزگار کے طریقہ کار بہتر کریں, ان کی ہیلتھ ٹھیک کر دیں, ان کی ایجوکیشن ٹھیک کر دیں. آپ اگلے 20 سال کے اندر ایک نئی نسل دیکھیں گے جو اس علاقے اور پورے ملک کی ترقی کے لیے کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی. یہ چھوٹا سا فارمولہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ دنیا کے اندر نئے شہر بستے ہیں اور ودن 20-25 ایئرز وہ نئے شہر بالکل ایک ڈیولپ شہر کے برابر آ کے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فرق صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ پرانے شہروں کی طرف وہ ریلکس اور مانومنٹس اور روئنز نہیں ہوتے جو لوگ وزٹ کرتے ہیں, وہ سارے ماڈرن سٹیز ہوتے ہیں. بٹ اسٹل پیپل وزٹ دیم اینڈ دیر از نو پرابلم ایٹ آل دیئر. آج ہم کیوں نہیں ڈیولپ کر پائے سر؟ اس کے لیے کتنی کو بڑا دماغ چاہیے اس ملک کو ڈیولپ کرنے کے لیے, علاقوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے. سر میں آپ کو بلوچستان میں لا انفورسمنٹ آفیسر بھی رہا ہوں بلوچستان میں, اس وجہ سے مجھے بہت کچھ جانا ہوا. آپ یقین کریں کہ آپ کے پاس آج سے 15-20 سال پہلے بلوچستان کے اندر روڈ نیٹ ورک نہیں تھا. آپ کو کسی ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جانے کے لیے فاصلے چونکہ زیادہ ہیں, آپ کو دن لگ جاتے تھے. کوئٹہ کراچی ٹریول ایک بہت بڑا مشکل کام ہوا کرتا تھا. تو ہم نے صرف کام نہیں کیا, ورنہ یہ اسٹیٹ ایک بڑی اسٹیبل اسٹیٹ ہے, بڑی آسانی سے اسٹیبل ہو سکتی ہے. جس چیز پہ انویسٹ کرنا چاہیے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور بالکل ہول ہارٹیڈلی وتھ کمپلیٹ پیٹریوٹک پیشن آپ وہاں پہ کام کریں. ڈاکٹر صاحب میں نے وہ جو جرمنی کے سفیر کی بات کی, اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی منرلز نہیں تھے, کوئی نیچرل ریسورسز نہیں تھے, تو ہمارے پاس تو نیچرل ریسورسز بھی بہت زیادہ ہیں. یعنی اگر بلوچستان کی معدنیات کی بات کریں یا پنجاب کی فرٹیلیٹی کی بات کریں اور انڈسٹری کی بات کریں, آپ یہ دیکھیں کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جی پنجاب میں ساری انڈسٹری ادھر لگتی ہے. بھئی آپ یہ دیکھیں کہ سیالکوٹ کی ساری کاٹیج انڈسٹری ہے جو مین بھی بنی, تو وہ پاکستان بننے سے پہلے بھی ان کی انڈسٹری تھی, جو سپورٹس کوٹ یا سرجیکل انسٹرومنٹ. اسی طرح وزیر آباد میں چاقو اور چھریاں, اور برتن سازی گجرات میں یا گجرانوالا میں ایک ڈیولپ ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں جو جب ڈیولپ ہوتی ہیں تو وہ اس کا فائدہ سارے لوگوں تک پہنچتا ہے, لیکن وہ تب پہنچتا ہے جب آپ ایک دوسرے کو ملنے سے نہ کتراتے ہوں, آپ کی راہداریاں ٹھیک ہوں, آپ کا جانا آنا ٹھیک ہو, تو ڈیفینیٹلی آپ گرو کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہم بہت زیادہ پھر ایک دوسری طرف کی گفتگو میں چلے گئے اور اچھا ہی ہوا. تو ہم پھر آپ کی چلتے ہیں جو ماسٹرز کے بعد آپ نے جب میس کام میں کر لیا, تو تب اس کے بعد, اور میں جب میس کام کا ذکر کرتا ہوں گومل یونیورسٹی, تو مجھے وہ پنجاب یونیورسٹی کے جو شیخ صاحب تھے مغیث الدین شیخ, وہ بھی یاد آتے ہیں کہ انہوں نے بھی گومل سے کیا تھا. جی سر, انہوں نے گومل سے کیا نہیں تھا, انہوں نے گومل یونیورسٹی میں, جیسے میں کہا تھا کہ جو گومل یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر تھے وہ وہاں سے ان کو لے آئے تھے گومل یونیورسٹی پڑھانے کے لیے. اچھا, ان کی پہلی اپوائنٹمنٹ وہاں تھی؟ ان کی پہلی اپوائنٹمنٹ سر وہاں پہ تھی. بالکل ٹھیک, اور یہ میں نے ان کی اپنی زبان سے سنا ہے. جو مغیث الدین شیخ صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ, جو کہ ایک لیجنڈ رہے ہیں میس کمیونیکیشن میں, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. کووڈ کے دنوں میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو وہ گومل یونیورسٹی میں ان کو وہی وائس چانسلر صاحب لے کے آئے تھے, اور وہ بھی کبھی ان کی داستان سنیں نا, ان کی جو کتاب ہے تو بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہی اسٹیڈ اپ فار سم ٹائم, ہی اسٹیڈ ان گومل یونیورسٹی, اور بڑا ونڈرفل ٹائم تھا ان کا وہاں پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, میس کام کی اگر ہم بات کریں تو آپ چونکہ خود پڑھتے بھی رہے ہیں اور پھر آپ نے پڑھایا بھی اور HOD بھی رہے اسلامک یونیورسٹی میں, انٹرنیشنل بھی آپ کو ایکسپوجر ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں میس کام کی تاریخ میں کوئی انٹلیکچوئل دو گزرے ہیں تو وہ وارث میر ہیں اور ڈاکٹر مہدی حسن ہیں, اور تیسرے ڈاکٹر توصیف احمد خان ہیں کراچی یونیورسٹی والے. تو اور لیکن جو پنجاب یونیورسٹی کے میس کام ڈپارٹمنٹ کو ایک ماڈرن شکل دی وہ مغیث الدین شیخ صاحب نے دی. اچھا ڈاکٹر صاحب, تو میس کام کے بعد پھر آپ کس طرح کہاں گئے؟ میں نے سر جب گومل یونیورسٹی سے میس کام کر لیا تو اس سے اگلے سیمسٹر میں پھر ایز اے لیکچرر چلا گیا بہاؤالدین ذکی یونیورسٹی ملتان میں. تو وہاں پہ میں کوئی میس کمیونیکیشن کی ٹیچر کے طور پر ایز اے لیکچرر کام کیا کوئی 5.5 سال. بھائی وہیں پر ہی جیسے ہوتا ہے لوگوں کو سول سروس میں جانے کا شوق, تو میں کچھ عرصے کے لیے پھر سول سروس چلا گیا, اینٹی نارکوٹک فورس میں رہا. 9/11 ہو گیا تو
9/11 کے بعد ایک یونٹ پاکستان کے اندر ریز ہوا ٹیررسٹ فائنانسنگ اور ٹیررسٹ فائٹنگ کے حوالے سے، وہاں پہ پھر میری سلیکشن ہو گئی. تو آپ وہاں کیا تھے اینٹی نارکوٹکس؟ وہاں پہ میں ایز ڈی ایس پی ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیول پہ تھا 17 گریڈ میں. بالکل ٹھیک. تو پھر وہاں سے سر کوئی تقریباً انٹرنیشنل لیول پہ بہت ساری جگہوں پہ ٹریننگ کا بھی موقع ملا، جیسے FBI اکیڈمی، وہاں پہ بھی ٹریننگ کا موقع ملا مجھے. آئلیا ایک انٹرنیشنل لا انفورسمنٹ اکیڈمی ہے، بینکاک بیسڈ ہے، وہاں پہ بھی ٹریننگ کا موقع ملا. اور پاکستان کے جیسے بڑے اچھے ادارے سول سروس اکیڈمی ہو گئے، یا نیشنل پولیس اکیڈمی، یا FIA اکیڈمی، انٹیلیجنس بیورو اکیڈمی. تو یہ تو بڑی ایک پاکستان میں، پاکستان جیسی ان ایون سوسائٹی میں بڑا ایک پاور ہنگر بھی ہے، اور لوگ اینٹی نارکوٹکس فورس میں اگر آپ DSP ہوں یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں تو بڑی پار ہوتی ہے. تو آپ نے وہ کس طرح چھوڑا پھر؟ واقعی یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے. لیکن ہوا یہ کہ جب میں سول سروس جوائن کر رہا تھا تو اس وقت تک میرا تقریباً سارا PhD کا کام مکمل ہو چکا تھا. اور جب میں ان دا لاسٹ ڈیز آف نیشنل پولیس اکیڈمی، یہاں جیسے آپ کے یہاں H11 میں ہے، تو یہاں پہ میں انڈر ٹریننگ آفیسر تھا اس وقت. تو میری PhD کا کمپلیٹ ہو چکا تھا سارا ورک، میں نے اپنا تھیسس کمپلیٹ کر لیا تھا، سبمیشن ہو گئی تھی. جو ہی میں اس سے باہر نکلا تو اس وقت میرا پھر وائوا ہو گیا اور میں PhD ہو گیا. اب PhD ہو کے پھر مجھے لگا کہ شاید میں جو لا انفورسمنٹ کا کام کر رہا ہوں تو وہ تو کوئی بھی ایک عام سا افسر بھی کر سکتا ہے. تو مجھے PhD ہونے کے بعد کوئی زیادہ بہتر طریقے سے میں پرفارم کر سکتا ہوں یونیورسٹیز کے اندر. یونیورسٹیاں میرے لیے ایک بڑا خواب سی چیز تھی کہ وہاں پہ ایز لیکچرر، ایز اسسٹنٹ پروفیسر کام کروں. بڑا اوپن دماغ ہوتا ہے آپ کے پاس، بڑی کھلی انوائرمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل لیول کا، ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں، تعلیم کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں. جبکہ آپ ایک لا انفورسمنٹ کی آفیسر کی صورت میں کسی خاص لمیٹڈ ایریا میں تو کوئی بہتر کام کر سکتے ہیں، بٹ ناٹ فار دی انٹائر کنٹری. لیکن ایجوکیشن کی صورت میں جیسے فار انسٹنس آپ دیکھیں کہ میرا میجر ورک اسلاموفوبیا پہ ہے، تو نہ صرف ملک بلکہ مسلم امہ کے لیے بھی مجھے کچھ خدمت کرنے کا موقع ملا. اور میرے خیال کے مطابق میرے جیسے جب IG بھی بن جاتے ہیں تو ان کو شاید اس قسم کا موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنے ملک سے آگے نکل کے بھی کوئی بہتر کام کر سکیں. تو دیٹ واز ان فیکٹ مائی فیلنگز، اور اس کے لیے میں پھر دوبارہ ایجوکیشن میں آیا. اچھا، اب ایجوکیشن میں جب میں آیا تو اس میں بھی پھر میرے لیے ایک درمیان میں 2-3 چیزیں اہم تھیں. مجھے ایک اسکالرشپ ملا. پاکستان میں اس وقت کوئی منی لانڈرنگ لا نہیں تھا، تو میں اس وقت کچھ دنوں میں منی لانڈرنگ پہ کام کر رہا تھا. اور جو ایسے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کے اندر جو کہ ٹیررسٹ فائنانسنگ کو ایک طرح سے سپورٹ کرتی تھیں، ٹیررزم کو فیول پرووائڈ کرتی تھیں شیپ آف فائنانسز، تو آئی واز ورکنگ آن دیم ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں نے ایک اسکالرشپ ہنٹ کیا جو کہ آج کل آپ بہت سنتے ہیں، FATF، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس. یہ ایکچولی APGML، ایشیا پیسیفک گروپ آن منی لانڈرنگ، یہ ایکچولی ایک گروپ تھا جن کا ہی یہ پروجیکٹ ہے FATF. تو انہوں نے مجھے اس حوالے سے ایک PhD اسکالرشپ آفر کیا آسٹریلیا میں، یونیورسٹی آف میلبرن نے، ود دی ہیلپ آف سینٹر فار ایشین اکانومیز اوور دیئر، تاکہ میں پاکستان میں منی لانڈرنگ لا کے حوالے سے بھی کام کر سکوں. وہ جب مجھے PhD آفر ہوئی تو میرا اشتیاق بڑھ گیا کہ میں اس لائن پہ جا کے جو پاکستان کے اندر، اچھا مزے کہ میں بتاؤں کہ UNODC میں اس وقت یونائٹڈ نیشن آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم، اس کے حوالے سے ایک ہی کوئی بندہ باہر سے آیا ہوا تھا، وہ گورا تھا جو منی لانڈرنگ لاس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کوئی ایک طرح سے ایڈوائزز پیش کرتا تھا، اور ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹس نہیں تھے. تو دیٹ میڈ می ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ کہ میں اس پہ جاؤں. لیکن انفارچونیٹلی مجھے اس کے اسکالرشپ لینے کے باوجود بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے چھٹی نہیں ملی. اچھا، مجھے چھٹی نہیں ملی کہ آپ جا سکیں اور اس کام کو آپ پرسو کر سکیں اور واپس آ کے پاکستان کے لیے آپ کام کر سکیں. تو دیٹ ایکچولی آلسو کریٹڈ اے کائنڈ آف ڈسہرٹ. تو پھر آپ آسٹریلیا نہیں گئے؟ نہیں، پھر میں آسٹریلیا نہیں گیا، اسکالرشپ ضائع ہو گیا میرا. اور پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ یہ بھی کر لیا کہ اب مجھے واقعی یونیورسٹیز کی طرف جانا چاہیے. پھر میں نے یونیورسٹی جوائن کی پاکستان میں ریزائن کرنے. ڈاکٹر صاحب، یہ اینٹی نارکوٹکس فورس میں کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ ونڈرفل. ایکچولی میں نے اینٹی نارکوٹک فورس کی بجائے ایک ادارہ تھا SIC، اسپیشل انویسٹیگیشن سیل. 9/11 کے بعد وہاں پہ بڑا زیادہ کام ہوا، تو یعنی جس میں ہم
مختلف لیولز پہ کام کرتے تھے. تو اسپیشل انویسٹیگیشن فورس میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا, جو کہ امریکن فورسز کے ساتھ جو پاکستان میں یہاں تھیں ان کے ساتھ امبیڈڈ ہو کے ہم کام کرتے تھے. وہ ایک بڑا ونڈرفل ایکسپیرینس ہے ان دا سینس کہ اس میں کسی پولیس اسٹیشن اور تھانے لیول کی چیزیں نہیں تھیں, اس میں پورے ملک کے لیول کی چیزیں تھیں, جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ میرے ایک قدم جو ہے نا افغانستان میں کسی کرمنل کے پیچھے جا رہے ہوں, تو دوسرا دبئی کی طرف جا رہے ہیں, تو تیسرا شاید انگلینڈ کی طرف جا رہا ہے. تو دیٹ واز اے کائنڈ آف یو سی آرگنائزڈ کرائم کو ہم ہینڈل کرتے تھے. وہ میرے لیے ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا, ایکسپوجر تھا. آئی سرو فار 5 years دیر, جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری زندگی کا جو ایکسپوئر ہے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کچھ اس نے اوپن اپ کیا ہے میرے مائنڈ کو, تو اس سروس نے مجھے بہت کنٹریبیوٹ کیا. اور الحمدللہ آئی فیل مائی سیلف کہ دیٹ واز ونڈرفل ٹائم اور ونڈرفل ایکسپوئر آئی گینڈ, اور آئی کنٹریبیوٹیڈ ایز ویل. یعنی کس طرح کا ایکسپوجر تھا جو آپ کو ایکسپوجر یہ تھا سر کہ ہم جیسے فار انسٹنس کہ آپ کے پاس فائنینشیل کرائمس, اگر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بتاؤں, ہمارے پاس بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن کے تھرو ہماری ال گاٹن منی پاکستان پہنچ رہی ہے. اب یہ کنڈویٹس آپ کو بند کرنا پڑتے ہیں تاکہ آپ کے ہاں یہ جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں, جتنی اکانومی سر اس وقت ہماری چل رہی ہے نا, اس کے ڈبل ٹرپل آپ کی انڈر گراؤنڈ اکانومی ہے. اور یہ انڈر گراؤنڈ اکانومی آپ کے تھرو پراپر بینکنگ چینلز کے تھرو آپریٹ نہیں, یعنی اس کا پاکستان کی اکانومی کو ڈائریکٹ فائدہ کوئی نہیں, نہ صرف ڈائریکٹ فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے بہت ساری چیزوں کے لیے نقصان دہ ہے. کمپٹیشن فار ایگزامپل, ایک بندے کے پاس پیسہ حرام کا کمایا ہوا ہے اور جس کا کوئی حساب نہیں ہے, اور ایک آپ کا ہے جس نے کوئی پراپر طریقے سے کمایا ہوا ہے, تو آپ اس کے ساتھ کسی چیز کو خریدنے کے لیے جائیں اور وہ جو ال گاٹن منی والا خریدنے کے لیے جائے, تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ آف کورس ناٹ. پھر یہ چیز آپ کے ہر ادارے کے اندر, چاہے وہ انڈسٹری ہے, چاہے وہ میڈیا ہے, چاہے وہ پراپرٹی ہے, لوگوں نے بڑے بڑے ملٹی ملین پراپرٹیز بنائیں, ڈالرز کی فارم کے اندر پراپرٹیز بنائیں, اور اس کو کیپ کرنا, اس کو واچ کرنا, ان کنڈویٹس کو جس کے تھرو یہ پیسہ آ رہا ہے ان کو بند کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت. اور اس میں آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو نیم, لیکن پاکستان کے چند ایک ادارے ایسے کاموں میں انوالو تھے, وی ورکڈ اگینسٹ دیم, وی کلوز دیم ڈاؤن, جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا, جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو سورس جس کے تھرو پیسہ پاکستان کے اندر آ رہا تھا, وہ بڑی حد تک کم ہوا ریڈیوس کرنے میں. تو آپ وہ پیسہ اسپین سے آ رہا ہے, انگلینڈ سے آ رہا ہے, دبئی سے آ رہا ہے, دنیا کے مختلف ممالک سے آ رہا ہے, اور وہ سارا کا سارا پیسہ ایسا ہے کہ جو یہاں سے غلط چیز جا رہی ہے. فار انسٹنس میں اگر آپ کو ایگزامپل اس وقت, اب میرے پاس فریش ڈیٹا نہیں ہے, ہم اس کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ 1 کلو ہیروین اچھی کوالٹی کی پاکستان کے اندر اگر وہ کوئی بندہ صرف اسے 5 لاکھ روپے پہ یا 4 لاکھ روپے پہ دے رہا ہے, تو اس کی پرائس آپ حیران ہوں گے کہ وہ امریکہ کے اندر جا کے 1 کروڑ بنتی تھی. سر 1 کروڑ روپے پاکستانی 4 یا 5 لاکھ روپے والے پر کے جی والی بنتی تھی. اب جب وہ پاکستان کے اندر وہ پیسہ تو ڈیفینیٹلی آتا تھا, اب وہ کیسے آئے گا, کیونکہ وہ تو ال گاٹن منی ہے, آئے گا کیسے؟ اس طریقے سے یو کے میں یا ان جگہوں پہ جب یہ چیز پہنچتی تھی تو وہ پیسہ تو پاکستان میں آتا تھا. پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو وہاں باہر ممالک جاتی ہیں, اور ان کا پیسہ کوئی اس قسم کے انڈر گراؤنڈ چینلز کے تھرو پہنچ رہا ہوتا ہے. تو اٹ ہیز ٹو بی اسٹاپڈ, تاکہ مارکیٹ کے اندر ہر چیز اکاؤنٹ فال ہو رہی ہو, ہر پیسہ اکاؤنٹ فال ہو رہا ہے, تھرو پراپر چینلز آ رہا ہو. تو ہم نے ان جو انلیگل چینلز تھے ان کو ہم واچ رکھتے, ان کو کلوز کرنے کی کوشش کرتے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی کنٹریبیوشن بن سکتی ہے ایز اے لا انفورسمنٹ آفیسر. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو پہلی آپ کی کتاب تھی وہ تو میں نے دیکھی اور آپ نے مجھے بہت سال پہلے دی, جب بلکہ ہم نے باہمی طور پہ کتابوں کا تبادلہ کیا تھا ایک افطاری پہ, تو وہ تو آپ کا تھیسس جو تھا آپ نے اسی کتاب کی شکل میں تھوڑا ترمیم و اضافے کے ساتھ, وہ تھا جو میڈیا اور پالیٹکس. تو جو آپ کی یہ اسلاموفوبیا پہ کتاب ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا کام ہے. اس کا خیال آپ کو کیسے آ رہا ہے اور اس کا فیڈ بیک کیسا رہا ہے؟ اچھا سر, میں جب دوبارہ سے ایجوکیشن میں آیا تو مجھے پوسٹ ڈاک کے لیے جانا تھا. پوسٹ ڈاکٹرل اسٹڈیز کے لیے میں اس وقت جا رہا تھا یونیورسٹی آف سرے کے لیے. تو ایک امریکن پروفیسر تھی خاتون, میں نے اس سے بات کی کہ مجھے کس ایریے پہ کام کرنا چاہیے. تو آئی ہیڈ سم آف دا ایریاز آف ماس کمیونیکیشن. اس وقت ہماری ڈسکشن میں یہ بات آئی کہ جو میڈیٹڈ کنسٹرکشن آف اسلاموفوبیا ان دا ویسٹرن سوسائٹی ہے, جو میڈیا کنسٹرکٹ کرتا ہے اسلاموفوبک فیلنگس,
اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور مسلم ورڈ سے اس میں کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہے. اور دس از اے کائنڈ آف انیتھما, ایک بہت بڑا کرس بننے جا رہی ہے سوسائٹی کے اندر. میں 2008 کی بات کر رہا ہوں سر, آج سے کوئی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں 15-16 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت میں نے اسلاموفوبیا پہ پہلے کام کرنا شروع کیا, اور یو کے میں جا کے میں نے اسلاموفوبیا پہ کام کیا, اور الحمدللہ 3 پیپرز میرے پبلش ہوئے 2008 اور 2009 میں. 3 میرے پیپرز پہ پبلش ہوئے اسلاموفوبیا پہ. تو اسلاموفوبیا پہ جب میں سر کام کرنا شروع کیا تو وہ بڑے ان پیک ہوتی گئیں چیزیں کہ یار یہ تو وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو انیشلی میں لے کے جا رہا تھا کہ یہ صرف میڈیٹڈ کنسٹرکشن ہے, اور اس کی بڑے تھوڑے چھوٹی سی ڈائمنشنز بن رہی تھی. لیکن جب اس میں کام کرنا شروع کیا تو وہ تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک بہت بڑا ایریا ہے اور اس پہ مزید کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. پھر لیٹلی مجھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں کام کرنے کا موقع ملا بیفور کووڈ. تو وہاں پہ جا کے پروفیسرز کے ساتھ میٹنگز اور جو لائبریری میں جو چیزیں تھیں ان کو جب میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ اس کے بڑے اور ڈائمنشنز ہیں جس کو ایکسپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تب جا کے میں نے آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ آئی شوڈ ناٹ ورک اونلی آن پیپر, ایک ریسرچ پبلیکیشنز کی صورت میں نہیں, بلکہ اس پہ تو کوئی بک لکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک کامن ریڈر کے پاس کانسیپٹ تو سامنے آ سکے, کانسیپٹ تو سامنے آ سکے. اس وقت سر میں نے پھر اس پہ ایز اے بک فارم میں اس پہ کام شروع کیا, اور الحمدللہ پھر ایک انٹرنیشنل لیول پہ بڑے پبلشر نے اس کو پبلش بھی کیا. آج اس کی سر جو نہ صرف پبلیکیشن بلکہ اس کی جو رائلٹی ہے وہ بھی اچھی فارم کے اندر الحمدللہ میرے پاس پہنچ رہی ہے. اور پھر دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے سر اس میں کہ وہ بڑی سائٹ کی جا رہی ہے, اچھی جگہوں پہ اچھے لٹریچر میں وہ سائٹ کی جا رہی ہے, ویب پہ اویلیبل ہے, مختلف ریسرچ پیپرز کے اندر وہ تھاٹس جو میں نے جنریٹ کی تھی وہ بھی استعمال ہو رہی ہیں. لیکن یہ یہاں پہ کام ختم نہیں ہوا ہمارا. اب اس کی اور نیکسٹ فیز میں ہم چلے گئے. اب ہم نیو اسلاموفوبیا کا ایک نیا کانسیپٹ ہم نے قائم کیا ہے, اور نیو اسلاموفوبیا پہ اس وقت میرے 3 پیپرز آ چکے ہیں, اینڈ ناؤ آئی ایم رائٹنگ اے بک آن دیٹ ایز ویل, جہاں پہ ہم اسلاموفوبیا کی جو نئی ڈائمنشنز ہے جس کو ہم نیو اسلاموفوبیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی چیز نہیں تھی کہ جو نیگیٹو سینٹیمنٹس تھے لوگوں کے دماغ کے اندر اسلام اور مسلمس کے حوالے سے, بلکہ اب ہم اس کو سوشل آرڈر کی صورت میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں. بالکل صحیح. تو کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو سوشل آرڈر ہے جی وہ اسلاموفوبک بن رہا ہے. انفارچونیٹلی سوشل ہے, پولیٹیکل ہے, کلچرل ہے, اور اس میں ادارے اور لوگ چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں یا نہیں ہیں, دے آر آلسو ورکنگ انڈر دی انفلوئنس آف اسلاموفوبک فیلنگس. تو اب ایک نیکسٹ فیز پہ ہم چلے گئے ہیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے, اور ہم ایک نئی لیول پہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں ریسرچ میں پہنچے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اگلے کچھ عرصے میں اس حوالے سے بھی ہماری ایک بک آئے گی جو نیو اسلاموفوبیا پہ بات کرتی ہے. بالکل صحیح. تو ڈاکٹر صاحب آپ یعنی جو میں نے شروع میں ہی اندازہ لگایا کہ آپ کی عمر تو اتنی کچھ زیادہ نہیں, لیکن آپ نے بزرگوں والا حدود ضربہ بنایا ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ. اصل میں یہ جو بال تو ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے فیملی میں, اگر آپ کے ہاں پرابلم ہے یہ بال کا تو آپ کے بھی ڈیفینیٹلی نہیں ہوں گے. پھر یہ جو سفیدی جسے آپ کہہ سکتے ہیں, میں اس میں آرٹیفیشل ایکچولی ہونا نہیں چاہ رہا. نہیں, یہ جچ رہا ہے. میں ویسے یہ کہہ رہا ہوں, میں ایک یعنی پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا ایک جو بندہ, میں تو ہمیشہ اپنی ذاتی زندگی میں بڑا ہی ہونا چاہتا ہوں, چھوٹا نہیں ہونا چاہتا. کہ آپ بڑے ہی ہوں تو اچھا ہے عمر کے اعتبار سے, مطلب آپ اچھے لگتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب موسیقی سنتے ہیں؟ اب موسیقی غزلوں کی حد تک, یا پھر جیسے عام طور پر کوئی نئے گانے اگر آ جاتے ہیں تو ان کو شوق ہے میرا, لیکن وہ زیادہ تر آج کل مصروفیت کی وجہ سے ڈرائیونگ کے دوران ہی ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. عام طور پر ایسے گھر میں کوئی میوزک سننے کا کم ہی موقع ملتا ہے. ہاں البتہ ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو اس وقت جو میرے پاس اپنی ڈپازٹری ہے جس کو میں مختلف ٹائمز کے اندر جمع کرتا رہتا ہوں, وہ بھی مجھے موقع ملتا ہے. لیکن اس کے ساتھ آئی ایم سوری اگر آپ اپنے سوال کھول گئے, اس کے ساتھ موسیقی کے ساتھ جو چیز اور ہے نا وہ ہے پوئٹری. یہ میرا البتہ ایک ایریا آف انٹرسٹ ہے, اور پوئٹری میں نہ صرف انٹرسٹ لیتا ہوں بلکہ بعض اوقات کوشش کر کے کوئی غزل ایک دو لکھ بھی لیتا ہوں. بالکل صحیح. تو کس قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ کتابیں تو موسٹلی آج کل جن چیزوں پہ میرا فوکس ہے وہ جنرل انٹرسٹ کی ہیں. پاکستان کے حوالے سے انٹرنیشنل بکس میرا فوکس رہتی ہیں,
آپ کوئی بھی میرا خیال نئی کتاب جو پاکستان پہ کہیں باہر سے لکھی گئی ہو تو شاید میری نظروں سے نہ گزری ہو. بک ریڈنگ از ون آف مائی پیشن یو کین سے. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ میرے پاس ایک وقت میں 2 یا 3 کتابیں انڈر اسٹڈی ہوتی ہیں کہ تاکہ میں اگر ایک سے بور ہوں تو فوراً کسی دوسری کی طرف شفٹ کر جاؤں. ایک تو میرے پاس اسلاموفوبیا ریلیٹڈ لٹریچر ہے, یہ بے تحاشا ہوتا ہے جو اس وقت چاہے وہ ریسرچ جرنلس کی فارم کے اندر ہے یا بکس کی فارم کے اندر ہے کہ میں اس کو پڑھتا رہوں. یہ ایک کانسٹنٹ انڈر اسٹڈی رہنے والی میری چیزیں ہیں اور میں اسکین کرتا رہتا ہوں. دوسری فار انسٹنس آج کل میرے پاس, میں اگر آپ کو بتاؤں کہ کون سے بکس ہیں, 2 بکس اس وقت رائٹ ناؤ انڈر اسٹڈی ہیں. ایک نو ایگزٹ فرام پاکستان ڈینیل موقع کی, اور اس کے علاوہ شجاع نواز کی کتاب کراس سورڈس, جو دونوں ایک تو خیر چھوٹی ہے لیکن جو کراس سورڈز ہے وہ اچھی خاصی موٹی بک ہے جس پہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے مہینہ ایک لگ جائے گا. تو یہ 2 بکس ایک وقت میں رائٹ ناؤ انڈر اسٹڈی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میس کمیونیکیشن کے جہاں بھی کوئی لیکچر ہوتا ہے تو اس کے نیڈ بیسڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب زندگی میں محبت بھی کی ہے؟ ہاں, کام سے محبت کی ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے ملک سے بہت محبت کی ہے, اور یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی اس ملک کے حوالے سے کوئی چھوٹی سی چیز, اس لیے کہ میں شاید اس کو اپنے آپ کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ میرے پاس باہر ورک کرنے کے لیے بڑی اپرچونیٹیز رہی ہیں. میں جب 2008 میں یو کے میں تھا اور یہاں پہ میریٹ بلاسٹ ہوا تھا تو میرا سپروائزر اس وقت ڈپٹی وائس چانسلر تھا یونیورسٹی آف سرے کا. ہی ڈڈ ناٹ الاؤ می ٹو گو بیک پاکستان. I was teaching there as well. He wanted me to continue teaching here and call my family there as well. تو میں نے کہا نہیں, میں اپنے ملک واپس جاؤں گا. سملرلی مجھے بہت سارے اور ممالک جیسے سعودی عربیہ ہو گیا یا ملیشیا یا عمان, یہاں پہ بھی مجھے پڑھانے کا اور کام کرنے کا موقع ملا, اور بڑے اچھے لیول پہ کام کرنے کا موقع ملا یونیورسٹیوں میں. تو لیکن کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ میں اپنے ملک کو چھوڑ کے جاؤں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میری اپنے ملک سے, اپنے زمین سے جو محبت ہے نا, وہ شاید آپ اس طرح سے لیں کہ جب بھی میرے ملک میں کوئی مشکل صورتحال پیش آتی ہے تو میں تو اکیلے میں روتا بھی ہوں, تو مجھے رونا بھی آتا ہے. یعنی صرف افسوس کرنا نہیں بلکہ رونا بھی آتا ہے. تو میرے خیال کے مطابق اگر یہ کہیں کہ کسی نے وہ شعر کہا تھا کہ میرا ملک میری زمین میرا آخری حوالہ ہے, تو یہ آخری حوالہ مینس کہ شاید وہ محبت کی ایکسٹریم ہے. تو محبت کے حوالے سے اگر آپ کسی ہیومن بینگ سے اوپر اٹھا کے اگر دیکھیں تو شاید میرے ملک ایک ایسی چیز ہے جس سے میری بے تحاشا محبت ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور میرے خیال میں جس مرتبے اور رتبے پہ آپ ہیں, میرے خیال میں وہ اس میں اسی طرح کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں. تو وہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی عمر کے اعتبار سے اچھی لگتی ہے. تو بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. تو انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں پھر دوبارہ گفتگو کریں گے. بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو.